الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام بھائی جو یہاں حاضر ہیں، جو بہنیں حاضر ہیں، فون کانفرنس میں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جو انٹرنیٹ پہ ہماری اس چیز کو لائیو ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج ایک بہت اہم موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے، فون کانفرنس میں جو لوگ سارے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے فونز کو میوٹ ہے یہ چیک کر لیں، کسی کا فون ان میوٹ آ رہا ہے جی، اور میوٹ ہی مینٹین رکھیں۔ موجود بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے فونز کو سائلنٹ رکھیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، ہم آج ایک بہت اہم موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں دیکھیں گے۔ ہمارا موضوع ہے جنازہ ٹریننگ، غسل اور کفن کا طریقہ۔ میں یہ طریقہ انشاءاللہ بہت ہی ایزی سٹیپس میں آپ سب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ کوئی اس بات کو بچ ہی نہیں سکتا، کوئی اس چیز سے بچ ہی نہیں سکتا، کوئی طریقہ نہیں ہے، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی۔ اب جب یہ حقیقت ہے اور جب یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ موت جب آئے گی تو کوئی اس سے نہیں بچ سکتا، چاہے کوئی اسٹرانگ بلٹ فورٹریس میں، قلعے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ سب سے سیف جگہ پہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں کیوں نہ ہو، جب موت آنی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹریننگ کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر میں کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی موت کے قریب کا عمر کا نہیں ہے، تو یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کئی بار دیکھا جاتا ہے بزرگ لوگ بزرگ سے اور بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے کئی سارے نوجوان نکل جاتے ہیں، کئی ساری ان سے کم کی پیڑھی نکل جاتی ہے۔ تو یہ بات کا کوئی گارنٹی نہیں کہ کون کب جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ موضوع جاننا کیوں ضروری ہے۔ جیسے آج ایک سوال آیا، ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو بہت ہر ایریا میں بسال مل جاتے ہیں، غسل دینے والے لوگ مل جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اہم سوال تھا۔ اب دیکھیے، اس سوال کے تعلق سے ہم لوگ غور کریں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جو غسل دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی علم نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں علم کی بہت کمی ہے، شرک عام ہے، بدعتیں عام ہے، برائیاں عام ہیں۔ جب ایسا معاملہ ہے تو اس سچویشن کے اندر بہت عام معاملہ یہ ہے کہ کئی سارے لوگ غلطیاں کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو کامنلی مانی اور جانی جاتی ہے وہ غلط ہیں۔ غلط چیز عام ہونے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط چیز غلط نہیں رہتی۔ اگر بہت سارے لوگ مل کے کہنے لگے 2 اور 2 5، تو کیا 2 اور 2 5 بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ بہت سارے لوگ مل کر کہتے تھے، ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے زمین چپٹی ہے۔ انفیکٹ تقریباً پوری دنیا ایک مانتی تھی کہ زمین چپٹی ہے، تب بھی زمین چپٹی نہیں تھی۔ تو کوئی چیز بہت عام ہو جائے اس سے صحیح تھوڑی ہو جاتی ہے، غلط تو غلط ہی رہے گا، صحیح تو صحیح رہے گا۔ اب ہم سب آج انشاءاللہ آج کے اس درس میں یہ بات دیکھیں گے کہ جنازے کی نماز، اور جنازے کی نماز نہیں، کفن اور غسل کیسے دے میت کو۔ دیکھیے بھائیو بہنیں، یہ موضوع کیوں اہم ہے؟ ہم سب دیکھیں کہ بہت ساری بدعتیں عام ہیں، جیسے کہ آج کے ڈسکشن کے دوران انشاءاللہ آپ سب خود دیکھیں گے کہ بہت ساری غلط چیزیں عام ہیں، اور عام ہونے کی وجہ سے یہ چیز کامن ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور 6 سٹیجز یعنی نمبر 1 سٹیج جب انتقال ہوا تو تب کیا کریں، انتقال ہو گیا تب کیا کرنا ہے۔ نمبر 2 غسل کیسے دینا ہے، سٹیج 2۔ نمبر 3 غسل تو دے دیے، کفن کیسے پہنانا ہے۔ نمبر 4 غسل اور کفن ہو گیا، جنازے کو کیسے لے جانا ہے۔ نمبر 5 دفن کیسے کرنا ہے۔ اور نمبر 6 مرنے کے بعد جو دفن کا جو سٹیج ہے، وہ دفن کے سٹیج کے بعد آدمی چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں اس کے لیے، تو کیا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انتقال سے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، یہ پورے 6 سٹیجز میں آپ کو کم سے کم 50 سے 100 بدعتیں مل جائیں گی۔ شیخ البانی کی کتاب ہے احکام الجنائز، جس میں انہوں نے more than 100 بدعتوں کی لسٹ دی ہے، اور آدمی اگر علم نہیں ہے نا تو کم سے کم 10 سے 15، 20 سے 25 بدعتیں کر لے گا، جیسے کہ ہم سب آج دیکھیں گے۔ اس میں سے کچھ بدعت کا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ دین جو ہے محفوظ ہے، اور ہمارا دین محفوظ دین ہونے کی وجہ سے ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی۔ اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ہے، قرآن میں ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے،
وہی فائنل ہے، اس کے بعد میں نیا نہیں آ سکتا. تو یہ پورا عبادت کا معاملہ ہے، آخرت سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، یہ عین عبادت کا معاملہ ہے. اس وجہ سے اس کے اندر دلیل چاہیے. اور بدعت کے تعلق سے معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد 3 حدیث نمبر 861، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی، رد ہو جائے گی. تو قبول تو ہونے والا ہے اتباع، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے مطابق ہو. تو ہم ایک بار سمری دیکھ لیتے ہیں آخر میں موضوع دیکھنے کی کیا کیا ضرورت ہے. نمبر 1 یہ ہے شرک اور بدعتوں سے بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا، پہلا مقصد یہ ہے. نمبر 2 دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو غسل دینے والے جو پروفیشنل غسال جو ہوتے ہیں بہت رف ہوتے ہیں ہینڈل کرنے میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس کے رشتہ دار ہے، جو والد کے لیے بیٹا کر رہا ہے یا جو رشتہ دار ہوگا تو وہ جتنے کیئر سے، جتنی فکر سے کرے گا، جتنے پیار سے کرے گا، اتنا تھوڑی وہ غسال کرے گا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سیکنڈ ریزن ہے. تھرڈ ریزن یہ ہے کہ جو شخص اس جنازے کے اندر انوالو ہوتا ہے اس کے لیے خود بہت بڑی عبرت ہو جاتی ہے. یہ پریکٹیکل درس ہے. قبرستان جو ہوتا ہے نا وہ سب سے لاؤڈ درس دیتا ہے. یہاں جو درس سنتے ہیں اس سے اچھا درس وہاں پہ سنائی دے جاتا ہے قبرستان میں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبرستان میں زیارت کرو کیونکہ تمہیں تمہاری موت کی یاد آئے گی. تو وہاں پہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ غسل دینا، یہ میت کو کفن کرنا، یہ ایک ایسا درس ہوتا ہے کرنے والے کے لیے کہ اللہ اکبر. ہم جب یہ جنازہ ٹریننگ کرتے ہیں نارملی تو کسی ایک شخص کو وہ جنازہ کا جو سٹینڈ آتا ہے وہ منگاتے ہیں، اس کے اوپر کسی کو لٹاتے ہیں اور اس کے اوپر پریکٹیکلی کر کے بتاتے ہیں. اور میں نے یہ تجربہ دیکھا ہے مور دین ونس، ایٹ لیسٹ 2 شخص کا مجھے پتا ہے. ایک نے کہا تھا کہ مجھے 1 مہینے بعد تک جو لیٹا تھا، ہاں ڈیڈ پرسن بن کے لیٹا تھا، کہتے ہیں 1 مہینے بعد تک میں اس کی ٹینشن میں رہا. مجھے اتنی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میں مرنے والا ہوں، وہاں لیٹنے والا ہوں ایک دن. تو وہ ایک بہت اہم درس ہو جاتا ہے کرنے والوں کے لیے، اور بہت اہم درس ہو جاتی ہے اور یاد دہانی کی ہم سب کو ضرورت ہے. آخر میں ہم سب انسان ہیں، انسان کمزور ہوتا ہے. کمزور انسان کو کنٹینیوسلی اس کو الگ الگ طریقے کی یاد دہانی چاہیے. اور ہم سب کے لیے ویک اپ کال ہوتا ہے. کوئی ہم جیسا انسان، بھائی اسی زمین پہ رہنے والا انسان، ہم جیسا خون اس کے اندر بھی دوڑ رہا تھا، ہم جیسا وہ بھی چل پھر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ ابھی یہاں لیٹا ہوا ہے، خود کو اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا ہے، خود کی جنازے کی نماز میں نہیں شریک ہو سکتا ہے. تو یہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ بہت اہم درس ہوتا ہے ہم سب کے لیے، اور ہم اس بات کے تعلق سے سوچیں. اب آج ہم اسے بغیر اور ڈیلے کے جو 6 سٹیجز بتائے اس میں سے 3 سٹیج ہم آج کے درس میں شارٹ میں کور کریں گے. شارٹ میں اس لیے کر رہے ہیں کہ لیندی کورسز ہو سکتے ہیں، نوٹس کے ساتھ میں ڈیٹیلڈ ورکشاپس ہو سکتے ہیں. کم سے کم بیسک انفارمیشن تو سب کو بات پتہ چل جائے. آدمی کو میں انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے، جو لوگ فون پہ سن رہے ہیں، جو لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سب حضرات ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ بیسک سٹیپس رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ بیسک سٹیپس کو اگر آپ یاد رکھیں انشاءاللہ تو کم سے کم آپ میجر غلطیوں سے بچ جائیں گے. اور انشاءاللہ آگے کی میں رہنمائی اور سورسز بھی بتا دوں گا. تو اگر کسی کو آگے اسٹڈی کرنا ہے تو کیا سورسز اویلیبل ہیں انشاءاللہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہم یہ ایک عبرت دیکھتے ہوئے اور ایک ثواب کا کام ہے. اور آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ جو غسل ہے نا وہ عبادت ہے. یہ جو غسل ہے جو میت کو دیتے ہیں یہ غسل عبادت ہے. تو کوئی اگر کہے کہ بھئی کوئی ڈوب کے مرا، پانی میں ڈوب کے مرا، اس کو غسل دینے کی ضرورت ہے؟ کوئی سوئمنگ پول میں مر گیا، کوئی شاور میں نہاتے وقت مر گیا، اب اس کو غسل دینے کی ضرورت ہے؟ صاف ہی تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ صاف مقصد نہیں، یہ عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے اور اس وجہ سے اسے کرنا لازم ہے، نیسسری، کمپلسری، یہ فرض کفایہ ہے. تو ہم یہ دیکھیں، یہ اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں سٹیج 1. اور میرے بھائیوں اور بہنیں آپ غور کریں کہ جب ہم آج اس ٹریننگ کو دیکھ رہے ہیں، شارٹ ٹریننگ کو، تو آپ خود ایک پریکٹیکل سین کو یاد کریں. اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ انتقال جس کا ہو گیا وہ آپ خود ہیں. سٹیج 1 کسی کا انتقال ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ فرسٹ تھنگ کیا کرنا ہے؟ جی، آنکھیں بند کرنا ہے. یہ ایک چیز ہے جو کرنا ہے. جو فرسٹ چیز ہے جو کرنی ہے ہمیں، اس میں سے ایک چیز کیا کرنی ہے؟ آنکھیں بند کرنی. صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں اسے دیکھتی ہیں. جب روح نکالی جاتی ہے اور لے جائی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھوں کو بند کر. تو یہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، جو آدمی جیسے دیکھتا رہ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ وہ آنکھوں کو بند کر. یہ ہو گیا فرسٹ چیز.
اور سیکنڈ چیز کیا کرنا ہے ہمیں، آپ سب بتاتے جائیے جو بھی آپ کو پتا ہے. ہم سب برادرز اینڈ سسٹرز بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں. کوئی کچھ غلط بھی بات آ گئی تو کوئی بات نہیں، کم سے کم غلط کو بھی جاننا ضروری ہے. غلط بات کیوں جاننا ضروری ہے؟ صحیح جاننا چاہیے نا، غلط کیوں جاننا چاہیے؟ بچ سکے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، کئی بار آپ اگر صرف صحیح چیز سیکھ کے جائیں اور آپ کسی کے جنازے میں انوالوڈ ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی اسمارٹ پرسن وہاں ہے جو بہت کچھ کرے آ رہا ہے، مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں چلی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا غلط ہے، غلط کو بھی سیکھنا پڑے گا تاکہ ہم غلط سے بچ سکیں. بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. تو برادرز اینڈ سسٹرز سیکنڈ چیز کیا کریں؟ جی منہ بند کرنا. یا کوئی پوسچر اگر ایسا رہ گیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اس کا انتقال ہو گیا سٹنگ پوسچر میں، یا کوئی ہاتھ یا سر کوئی ایسے آڈ پوسچر میں رہ گیا، تو اس کے اندر باڈی کو فلیٹ کر کے لٹا دینا، اس سے پہلے کہ باڈی سکڑنے لگے اور اس سے پہلے کہ باڈی اسٹف ہونے لگے. بہت امپورٹنٹ، بہت اہم چیز آپ لوگ بھول رہے ہیں. کون بتائے گا؟ نمبر 3 اس سے پہلے بتائیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. ایک مومن اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 256. اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ الگ الگ طرح سے بندوں کو آزماتا ہے. کبھی کسی کی موت سے بھی آزماتا ہے، کبھی کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی سے جس سے بہت دلی تعلق ہوتا ہے اس کا انتقال ہوتا ہے. تو ہم سب یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ڈسٹنی ہے، تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ کہ ہم فیصلے کو برا نہیں کہتے، ہم اس کے تعلق سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط کیا. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ صحیح ہی کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو غلط باتیں کہتے ہیں، یہ بالکل ان کی توحید میں فالٹ ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرنا. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وهو مولانا. ہمارے ساتھ نہیں ہوتا جو ہمارے رب نے مقرر کیا، وہی تو ہمارا رب ہے، وہی تو ہمارا مولا ہے. تو ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا، تقدیر پہ ایمان رکھنا، بھروسہ رکھنا. غلط بات زبان سے نہ نکلے، غلط بات زبان سے نہ نکلے. اس سے پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ غلط بات زبان سے کیوں نہ نکلی. اس کی بہت اہم وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے وہاں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آمین. تو جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی باتیں، جہاں علم کی کمی ہے، جہاں پہ تربیت کی کمی ہے، تو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ عورتیں چلا اٹھتی ہیں کہ میں تو برباد ہو گئی، میرا تو سب کچھ چلا گیا. تو فرشتے کہتے ہیں برباد ہو گئی، فرشتے کہہ رہے ہیں آمین. تو یہ اچھی چیز ہے؟ کتنی بری چیز ہے؟ کیا احساس ہے انہیں؟ تو انسانوں کو کم سے کم جو ایک ہو بولنا نہیں، ایسے مت کہو، ایسے مت کہو، صبر کرو. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صبر تو صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہی تو ہوتا ہے. ہاں سوال پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ. صبر تو صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہی تو ہوتا ہے. تو صحیح بات زبان سے صحیح چیز نکلے، پراپر چیزیں نکلے. اور کیا کیا ہے؟ یہاں پہ انتقال ہوا ہے، اور کیا ہے چلیے بتائیں. انفارم کرنا، جیسے آپ نے کہا انفارم کرنا. جی ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. اور انفارم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جنازے کی نماز جب تک پڑھی جائے تب تک لوگ آ جائیں. اور اس کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ انفارم کرنے میں تاکہ پتہ چل جائے، اسٹیمیٹ کیلکولیشن ہو کہ فلاں ٹائم تک اسٹیمیٹڈ ہے کہ جنازہ نکلنے والا ہے، آپ لوگ شریک رہیے. کیوں؟ کیونکہ مومن لوگ جب ایک شخص کے لیے جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ اس درس کے اگلے حصے میں آنے والا ہے، تو یہ اس شخص کے لیے جو مرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ کوئی کئی مسلمان اس کے لیے جمع ہو اور اس کے لیے دعا کریں. تو ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ کرنا ایک بہت اچھی چیز ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اس میں کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. ہاں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے اعلان سے منع کیا، تو نہ اس کے نوڈ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس زمانے میں جاہلیت میں تھی کہ اعلان کیا جاتا تھا اس کے تعلق سے غم اور نوحہ کرنے، اس کے تعلق سے تکبر کرنے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اس کے بارے میں کرنے. تو یہ چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازے کا اعلان بھی نہیں کر سکتے. امام بخاری نے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہوئے کہا ہے، امام بخاری کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے جنازے کا اعلان. اس کے اندر انہوں نے حدیث لائی ہے کہ ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی میں جو خدمت کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس عورت کا انتقال ہوا تو صحابہ نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا. صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا اذنتمونی
تم لوگوں نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ تو آذنا یؤذن مطلب کہ اعلان کر کے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ ہاں نجاشی بادشاہ، اس کے تعلق سے، اس کے جنازے کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا اور وہ لوگوں نے نماز پڑھی، جنازے کی نماز غائبانہ، کیونکہ وہاں موجود نہیں تھے وہ۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں مل رہی ہے اور اس وجہ سے یہ اس قسم کا اعلان چاہے SMS یا کوئی اور ذریعے سے کرنے میں پرابلم نہیں ہے۔ ہاں وہ جاہلیت کی قسم کے اعلان جو ہوتے ہیں وہ ایسے اعلانوں سے بچنا چاہیے۔ آگے اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا ہے؟ غسل کی تیاری کریں۔ میں آپ لوگوں کو آج ایک شارٹ چیک لسٹ بتانے والا ہوں کہ جو غسل دینا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں پہلے سے حاضر ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لاسٹ منٹ پہ بھاگ رہے ہیں، یہ لکھا وہ لکھا اور ڈیفیکلٹی نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں۔ پہلے تو ایک بات ذہن سے نکال دو کہ بہت مشکل کام ہے اور بہت ڈیفیکلٹ کام ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارا دین جو ہے نا فطرت والا دین ہے، نیچر کے مطابق ہوتا ہے، اور ہمارا دین ہے ان الدین یسر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین آسان ہے۔ تو دین آسان ہے، اس کے لیے بات ہاتھی باپ گھوڑا پہاڑ احد پہاڑ جیسے ہوتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ نہیں رکھا ہے۔ یہ دین ہمارا جو ہے یہ ایک آسان دین ہے، یہ ایک سمپل ایسا دین ہے جس پہ لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹیکل دین ہے۔ آپ دیکھو نا ہمارے دین میں جب انتقال ہو رہا ہے تو اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اس پہ پرفیوم لگایا جا رہا ہے، عطر لگایا جا رہا ہے اور ایسا کر کے اس کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرے دینوں میں کیا مل رہا ہے؟ وہ کس طرح سے جلا رہے ہیں، کس طرح سے پوری ایریا میں بانس ہو جاتی ہے، وہ ایریا کی بلڈنگوں کے فلیٹس کے بھاؤ کم ہو جاتے ہیں۔ ہاں جہاں جہاں شمشان گھاٹ آ گئی تو وہاں پہ پرابلمز ہیں، پوری ایریا والے سفر ہوتے ہیں، وہ جو انتقال ہو گیا اس کی بھی باڈی جل رہی ہے، اور جلنے کے بعد کس طرح سے باڈی جو مسلس ٹائٹ ہو کر جو ہوتے ہیں اور جو کھڑی جیسے ہو جاتی ہے اس کو ڈنڈے سے مار کر کے بٹھایا جاتا ہے وغیرہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا پیارا دین ہے ہمارا، کتنا سمپل اور فطرت کے مطابق دین ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین کے اندر ہمیشہ جانوروں کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے، اس میں چیل پرندے وغیرہ پھاڑ کے کھاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آئیں گے اس میں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور یقیناً اسلام کی تعلیمات کی سچائی جگہ جگہ قدم قدم پہ دیکھنے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے موجود ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اس کے بعد شک اور ریب اور دل میں ڈاؤٹ کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، ایمان لانے کے بعد کبھی اس میں ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اس بات میں دیکھیں آگے کہ اب ہم سٹیپس میں دیکھ رہے ہیں کہ انتقال کے بعد کیا کیا کرنا ہے۔ اب تک کیا کیا ریوائز کرتے ہیں۔ دیکھیے نوٹس نہیں ہے آج یہاں نوٹ پیڈ ہے آپ لوگ کریں، اور اگر آگے کچھ اور ریکارڈ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لیں انشاءاللہ، لیکن اس بات کو بھولیں نا، کیونکہ موت کبھی بھی کسی کو آ سکتی ہے۔ فرسٹ اسٹیپ ہم نے کیا کیا دیکھا؟ آنکھیں بند کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور بھی دعائیں جو ثابت ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیا کریں؟ ہاں جو کوئی پوسچر وغیرہ منہ کھلا رہ گیا یا کوئی ایسی چیز ہے تو باڈی اسٹف ہو جائے اس سے پہلے اس کو سمپلیفائی کر دیں۔ اور کیا کریں؟ انفارم کر سکتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ بھی جمع ہو جائیں جنازے تک کے لیے۔ اور کیا کریں؟ غسل کی ہاں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ کرو، اور یہ بہت اہم، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے یہاں کیا معاملہ ہے، صحیح حدیثوں میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس کے اندر آتا ہے کہ قبلہ رخ کرنا ہے، یہاں تک کہ اس کے برخلاف اپوزٹ میں قول ملتا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تابعی تھے اور بڑے نالجبل اسکالر لیول کے تابعی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو دیکھا تو لوگوں نے ان کے پلنگ کو اٹھا کر کے قبلہ رخ ٹرن کر دیا تھا تاکہ ان کا چہرہ قبلہ رخ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس نے اٹھا کر ٹرن کیا؟ کہا نہیں واپس ٹرن کرو۔ انہوں نے واپس، موت سے پہلے کا وقت ہے لیکن بدعت کو نہیں رہنے دے رہے۔ ہاں کوئی نئی چیز دین میں آ جائے، کوئی اچھی چیز نہ آ جائے، سوچو دیکھو کتنا جذبہ ہے ان کے اندر، یہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں ابھی تو چھوڑو مجھے، نہیں، انہوں نے وہیں پہ کریکٹ کرایا اور وہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو گئی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قبلہ رخ کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں۔ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کیا کرنے لگتے ہیں؟ یاسین پڑھنے لگتے ہیں، اور ہمارے یہاں قرآن جو ہے نا وہ اسی چیز کے لیے رہ گیا ہے، یا تو کوئی دکان شروع ہو رہی ہے، گھر شروع ہو رہا ہے قرآن کھانے کے لیے، یا تو روح نکل رہی نہیں ہے تو اس کو نکالنے کے لیے۔ ہاں صحیح بات کیا ہے کہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو لوگ سوچتے ہیں نا یاسین پڑھنے سے روح جلدی نکل جاتی ہے، ان کا صرف گمان ہے، خیال ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں، جب روح جانی ہے تبھی جانی، اور جو وقت متعین ہے اس سے پہلے نہیں جا سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ثابت ہے وہی کرنا ہے، بدعت کر کے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔ بدعت کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، ان سے قیامت کے دن کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر آبادی، سے بخاری کی حدیث، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، چلے آؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد نئی چیزیں نکالی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حوض کوثر سے جام کوثر پینے سے محروم ہو جائیں گے دین میں نئی چیز لانے والے لوگ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کوئی بھی شخص غور کر سکتا ہے اس بات پر. ہم آگے یہ دیکھیں کہ اب تک ہم نے کیا کیا دیکھا, یہ تمام چیزیں. اور کیا صحیح چیز کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں. جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کریں, اور خاص طور سے ان کے تعلق سے اچھی بات کہنے کی کوشش کریں. ان کے تعلق سے کیا اچھی چیز آپ کو پتا ہے وہ کریے, کیونکہ ہم سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وٹنس ہے. مومن جو ہوتے ہیں وہ وٹنس ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, گواہ ہوتے ہیں. جو بات ہم گواہی دیتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے اللہ کے نزدیک. اور ہم اچھی بات کہنے کی کوشش کریں. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 143, اس کے اندر یہ اس کی تفسیر میں بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک درمیانی امت بنائی ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے لیے. تو گواہ ہو جاؤ, یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک درمیانی امت بنائی ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کے بارے میں اچھا کہا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی ہے اس کے لیے. اور ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کے بارے میں برا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی ہے اس کے لیے. تو ہم لوگ اچھا کہنے کی کوشش کریں, فَلْيَقُلْ خَيْرًا, اچھی اچھی باتیں کہنے کی کوشش کریں. یہ بات کریں جو اس کے اندر اچھائی تھی وہ یاد کر کے اچھی بات کہیں, اس کے لیے دعا کریں. یہ بہت اہم چیز ہے. اور ایک چیز کریں کہ جنازے میں تاخیر نہ کریں. صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جنازہ لے جا رہے ہو تو جلدی چلو, کیونکہ اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اپنے انجام تک جلدی پہنچاؤ, اور اگر برا ہے تو اپنے کندھے سے بلا کو ٹالو, اس برائی کو ہٹاؤ اپنے کندھوں کے اوپر سے. تو اسی وجہ سے جلدی چلو. تو کیا صرف چلنے کے لیے ہے وہ معاملہ ایسا ہے, جنازے کے معاملے میں جلدی کرنا چاہیے. اب اس میں اکثر کیا غلطیاں ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا فلاں ہے, امریکہ میں رہتا ہے, وہاں سے پلین پکڑنے والا ہے, 12-15 گھنٹے باقی ہے, جب تک پہنچ جائے گا دیکھ لے گا چہرہ. تو ہم یہ دیکھیں کہ تاخیر کرنا صحیح نہیں, تاخیر کرنا صحیح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور یہ تاخیر کرنا یہاں تک کی بات ہے کہ جہاں پہ انتقال ہوا وہیں پہ دفن کر دینا چاہیے. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ احد کی جنگ کے جو شہید جو لوگ ہوئے تھے, تو کچھ جیسے جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے بارے میں آیا کہ ان کے جسم کو, ان کی باڈی کو یہاں پر مدینہ لے کر آئے تھے. احد سے مدینہ تھوڑا ہی ڈسٹینس ہے, تو مدینہ لے کر آئے تھے کہ مدینہ میں تدفین کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, جہاں پہ انتقال ہوا وہیں پہ دفن کرو. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کو بھائی مجھے گاؤں لے آ کے دفن کرنا, اب گاؤں جانے میں 1 دن لگے گا, وہاں پہنچایا جائے گا, مجھے فلاں شہر میں لے آنا, وہاں پہ آ کے دفن کرنا. تو اس میں نہیں, جہاں پہ ہے جو شہر میں ہے وہیں پہ دفن کر دیا جائے. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب کہاں آ جائے کسی کو, تو اس میں جہاں ہے وہاں دفن کر دے. دیکھیے ہمارے دین میں یہ سب چیزوں میں نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے نا کہ وہ میت کو دیکھ کر لوگ دیکھ کر گھر والوں کو ان کے اوپر ذہنی طور پہ اس کا اثر ہونے لگتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی نوحہ کرنے تک پہنچ جائے. نوحہ کرنے کا گناہ ایک بہت سیریس گناہ ہے. نوحہ کرنا یعنی کہ آدمی کہے کہ ارے فلاں چیز چلا کے رونا, ویلنگ کرنا, نوحہ کرنا, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا گناہ اتنا شدید ہے, اس کے بارے میں بتاؤں گا اگلی بار اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ گناہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تقدیر کے انکار تک پہنچ جائے, تقدیر کا انکار کر دیں, بہت سیریس بات ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز سے بچنا ہے. اور یہ سب کئی ساری یہ چیزیں ہیں جو غلط چیزیں ہیں, تو تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تو سر کے پاس ایک قرآن رکھ دیتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ سر کے پاس قرآن رکھنے سے جیسے ماشاءاللہ قرآن کی برکت سے سارے وہ کوئی عذاب کے فرشتے ہے, پتہ نہیں کیا چیز لوگ چلے آئیں گے, کیا ہو جائے گا پتہ نہیں. دیکھیے میرے بھائی بھی دینی معاملہ ہے. ایک ہوتا ہے دنیاوی معاملہ کہ لائٹ جلاؤ چلے گا, لائٹ آپ کو یہ پی ایل لیمپ جلانا ہے, کون سی دوسری یلو لائٹ لگانا ہے, وائٹ لائٹ لگانا ہے, چلے گا, آپ کے اوپر ہے. جب تک اس کی دینی فضیلت کوئی نہ بتائی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن قرآن یہ دینی مسئلہ ہو گیا. اب قرآن وہاں رکھنا, سر کے پاس میں کوئی فضیلت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتا دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں اناج لے کر آتے ہیں اور کچھ سینے کے اوپر کچھ اناج کو رکھتے ہیں, پھر وہ اناج کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایسی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں, کئی ساری چیزیں. کبھی کبھار وہ اناج کا وزن میں پیسے دیا جاتا ہے, جتنا وہ ہے اس کا وزن کا پیسہ دیا جاتا ہے مولوی صاحب کو. تو یہ ایسی کئی ساری چیزیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں, ہمیں دیکھنا ہے ہر چیز, ایوری اسٹیپ پہ دلیل دلیل دلیل. قرآن اور صحیح حدیث ہمیں دلائل چاہیے. تو یہ ہم نے فرسٹ اسٹیج کو پار کیا سمپل اور ایزی طریقے سے. اس کی ڈیٹیل ڈسکشن آج ہم نہیں کرتے ہیں, وہ پھر کبھی کر سکتے ہیں ایکچوئل حدیث کے ٹیکسٹ اور وغیرہ کے ساتھ میں. سیکنڈ اسٹیج, اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیکنڈ اسٹیج جو ہے غسل. غسل کیسے دینا ہے میت کو. دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنیں کہ غسل کا بہت سمپل اور ایزی طریقہ ہے. آپ سب کو میں بتا دیتا ہوں, بلکہ بدعتیں کرنے والا طریقہ وہ بہت مشکل ہے. صحیح طریقہ سمپل اور ایزی ہے.
چیک لسٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں چاہیے. چیک لسٹ کے اندر نمبر 1 جو جنازے کا ایک ٹیبل آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو جنازہ اٹھا کے لے گیا تھے وہ نہیں, وہ جو باسکٹ جیسا ہوتا ہے وہ نہیں, وہ ہے لے جانے کی. لیکن ایک ہوتا ہے جو غسل دینے کا ٹیبل آتا ہے جس میں ایک سائڈ سے پائپ ہوتا ہے اور وہ پائپ سے پانی ڈرین آؤٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مسجدوں میں عام طور پہ اویلیبل ہوتا ہے, اور اگر کوئی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں یہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, جو ہے اس سے بیسٹ یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں سمپل پروسیس ہے, لیکن یہ ٹیبل بینیفیشیل ہوتا ہے اور اس میں واش کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اگر ہے اویلیبل تو لے لیجیے, مسجد کے پاس چھوٹا ڈپازٹ وغیرہ دے کے مل جاتا ہے ایزیلی, اسی مقصد کے لیے مسجدوں میں رکھا جاتا ہے, تو یہ یوز کر سکتے ہیں. اور اگر اویلیبل نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کیا بیسٹ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے آپ دیکھیے. سیکنڈ چیز آف کورس پانی چاہیے, بکٹ چاہیے, مگ چاہیے, یا پائپ کا کنیکشن ہو, جیسے کچھ جگہوں پہ پائپ کا کنیکشن ہو جاتا ہے تو وہ بھی کام آ سکتا ہے, وہ بھی یوزفل ہے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تھرڈ چیز, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں گرم پانی ہی چاہیے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور گرم میں کچھ لوگ کھولتے ہوئے پانی سے نعوذ باللہ کراتے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. نارمل پانی ہونا چاہیے. آپ کو گرم دینا ہے تھوڑا گرم دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. نارمل ٹھنڈا بھی ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کر سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہے, نارمل دنیاوی معاملہ ہے. اور کیا چاہیے, بیری کے پتے آج کل تو ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. صابن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغسلوہ بماء والسدر, پانی اور بیری کے پتوں سے دھو. تو بیری کے پتے اویلیبل ہے, آپ گاؤں وغیرہ سائڈ پہ ہیں تو کر لیجیے, نہیں ہے ٹینشن مت لو, صابن اویلیبل ہوتا ہے ایزیلی, صابن یوز کر سکتے ہیں. اور کیا چاہیے, کافور, کیمفر. کیمفر سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ جو موتھ بالز آتے ہیں نا جو کاکروچ وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں, وہ نہیں ہے. کرشڈ کیمفر آتا ہے جو خاص جنازے کے لیے, جنازے کی جو کٹ آتی ہے جو قبرستانوں میں اویلیبل ہوتی ہے اس میں کیمفر ہوتا ہے. وہ کیمفر کی پرٹیکولر اسمیل ہوتی ہے, اور وہ کیمفر ہے وہ ضروری ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْءً مِّن كَافُور, آخری بار جب دھونا تو اس میں کافور ڈالنا, کیمفر ڈالنا, یا کیمفر کا کچھ حصہ تو ڈالنا. تو کیمفر کا رول ہے. اور کیا چاہیے, کینچی. کینچی کیوں چاہیے, تو بتایا کینچی کیوں چاہیے, کفن کاٹنے یا کفن کے کپڑے کی سٹرپ جو ہوتی ہے وہ کاٹنے کے لیے. اور کیا معلوم ہے آپ کو, کپڑے اتاریں گے, اتار پائیں گے, کاٹ کے اتارنے پڑتے ہیں, انسان کہاں کی ہو جاتا ہے, ہم سب کبھی ہونے والا ہے بہت جلد. ہاں جلدی ہے بھائی, زندگی اتنی بڑی ہے آگے کی کہ دنیا کی زندگی سے انگلی ڈبا اتنی ہوتی ہے, تو جلدی ہوا نا. یہ کوئی نہ کہے ابھی تو ٹائم باقی ہے, کیونکہ جو ٹائم ہے وہ بھی جلدی ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا ٹائم. اگلی چیز یہ, اور کیا چاہیے, اور جو چاہیے اس کے اندر پرفیوم, عطر. ہاں, اور جنازے کی کٹ کے اندر آپ کو ملے گا کہ وہ لوگ سرما بھی دیتے ہیں, لیکن کوئی بھی صحیح حدیث میں سرما ثابت نہیں. اور کیا چاہیے, اور اس کے علاوہ ٹاول چاہیے بڑا. دیکھیے میں بیسک ابھی چیک لسٹ دے رہا ہوں, ابھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. دیکھیے پروسیس کے اندر سمپل 8 سٹیپس کے اندر غسل دیں گے. 8 سٹیپس. فرسٹ سٹیپ, جو میت ہے ان کو ٹیبل کو پہ لٹا دیں. فرسٹ سٹیپ لٹا دیں, اور لٹا کر کے اوپر سے چادر ڈھانپے, چادر رکھیے. چادر کے بارے میں 2 بات یاد رکھنا, چادر سفیشینٹلی تھک ہونی چاہیے, ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پانی لگے اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. ہاں, اور یہ بات یاد رکھیے کہ براڈ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میت کو دھونے میں تھوڑا کروٹ پہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کے پرائیویٹ پارٹس یا ران وغیرہ بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ران جو ہے, تھائز جو ہوتے ہیں, فخذن, یہ عورہ ہے, اور زندہ اور مردہ دونوں کے تعلق سے ہے کہ کوئی شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ ظاہر ہو. تو ہم یہ بات یاد رکھیں, یہ حدیث اوتھینٹک حدیث ہے. تو مردے کی بھی اس کے پرائیویٹ پارٹس کو اس کو کورڈ رہنا ہے برابر سے, جو مردوں کے لیے جو اس کی کم سے کم ناف سے لے کے گھٹنے تک, اور عورتوں کے لیے بھی جو اس کا نارمل جو معاملہ ہے ہم آئیں گے اس پر. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غسل کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. فرسٹ سٹیپ ہم نے کیا دیکھا, لٹانا ہے, چادر اوپر سے ڈالنا ہے, اور کپڑوں کو اندر سے کینچی سے کٹ کر دینا ہے. کپڑوں کو کٹ کر دینا ہے. لنگی وغیرہ ہے تو آسانی سے اتر سکتی ہے, لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں جو نہیں اتر سکتی تو کپڑوں کو کٹ کر دینا. ایک بار رک کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ غسل دینے والا کون ہو سکتا ہے. نمبر 1, غسل دینے والا جو دے رہا ہے اس کا مسلم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایکٹ آف عبادت ہے, یہ عبادت کا عمل ہے. کوئی غیر مسلم نہیں کر سکتا عبادت, یہ عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب کہا کہ اغسلوہ بماء والسدر,
یہ حکم ہے غسل دو پانی سے اور بیری کے پتوں سے. تو یہ امام ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے بتایا ہے کہ یہ جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے, یہ فرض کفایہ ہے, کمپلسری ہے. اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام نووی نے کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے اس بات کے تعلق سے کہ غسل دینا فرض کفایہ ہے. اس کے تعلق سے حدیثیں جو ہے وہ قولی اور فعلی متواتر درجے, مطلب کہ پورے کنسنٹ, پورے بہت سارے راوی ہر لیول پر ہے, ہمیں ملتی. آگے ہم یہ دیکھیں کہ کون دے سکتا ہے. نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے, مسلم ہونا چاہیے. نمبر دو عاقل ہونا چاہیے, عقل والا ہونا چاہیے. اور نمبر 3 سیم جینڈر کا ہونا چاہیے. سیم جینڈر یعنی مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں, سوائے یہ کہ ہسبینڈ وائف کو, وائف ہسبینڈ کو دے سکتی. اب اس کے تعلق سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو بیوی ہوتی ہے نا ایک شخص کی, وہ بیوی مرنے کے بعد نامحرم بن جاتی ہے. آپ دیکھیں گے, میں نے جب یہ لاسٹ ٹائم یہ لیا تو ایک بھائی نے سوال پوچھا, بولے ہمارے یہاں پہ ہوا تھا اور ایک بھائی کا نکاح ہوا تھا اور اس کے تعلق سے کہا کہ دیکھو ابھی تم اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتے, وہ تمہارے لیے نامحرم بن گئی, اور اس کو دیکھنے بھی نہیں دیا گیا. غسل دینا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو بیوی کو دیکھنے بھی نہیں دیا گیا اس کے میت کے بعد, انتقال کے بعد. تو صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ وہ بیوی ابھی نامحرم بن جاتی ہے, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. جی میں آ رہا ہوں. اب ہم ایک یہ مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بیوی نامحرم ہو جاتی ہے, ان کی دلیل عام طور پہ حنفی فقہ میں یہ ہے, ان کی دلیل یہ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص جب ایک عورت سے نکاح میں ہے, وہ عورت کی بہن جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا. مطلب 2 بہنوں سے ایٹ اے ٹائم نکاح نہیں کر سکتے ہیں. یہ حدیث ہے, قرآن کی آیت ہے, منع ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب 2 بہنوں سے ایک ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتے, ابھی ایک بہن کا انتقال ہوا اور دوسری سے وہ نکاح کر سکتا ہے, پتہ چلا ابھی اس کی بیوی نہیں رہی. لیکن یہ عقل کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث موجود ہے صحیح الجامع میں, اور ترمذی کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا, ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا سر بہت زیادہ دکھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو متی قبلی, اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی, لغسلتکی وکفنتکی ثم قمت علیکی, اگر تم مجھ سے پہلے تمہارا انتقال ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں گا, تمہیں کفن پہناؤں گا اور تم پر کھڑا رہوں, یعنی نماز, جنازے کی نماز پڑھوں. تو اس سے دلیل مل رہی کہ نامحرم نہیں ہو جاتی. نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جب وراثتی کی تھوڑا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں لیکن کیونکہ تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ مسئلہ, کنفیوزنگ نہ رہے. کوئی آپ سے کہے تو آپ لاسٹ سٹیج تک بات کر سکتے ہیں. سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 12 میں وراثت کی جو شرط دیے ہوئے ہیں اس میں شوہر کی حق بیوی کی وراثت میں سے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاتی ہیں اس میں تمہارا حصہ 1/4 ہے اگر بچے ہیں تو, اور بچے نہیں ہیں تو آدھا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو تمہاری بیوی ہوا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہاری بیوی چھوڑ جاتی, مطلب بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی ہی کہا ہے. یہ بھی دلیل ہے. تیسری بات کہ دیکھیے جو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے نا وہ الگ ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر معاملہ الگ ہوتا ہے, مرنے کے بعد والی دلیل, دنیا کی دلیل مرنے کے بعد کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. جیتے جی دونوں بہنیں نہیں ہو سکتی بیوی, لیکن مرنے کے بعد اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مان لو کہ کوئی اگر 2 بہنوں سے ون آفٹر دی ادر نکاح کرتا ہے تو آخرت میں تو جنت میں تو دونوں اس کی بیویاں ہوں گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا, کیا وہاں پر وہ 2 بہنیں ایک ساتھ میں اس کے نکاح میں ہوگی؟ تو وہ ہاں, وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا رول یہ دنیا کی زندگی پہ اپلائی نہیں ہو سکتا ہے. مطلب یہ ان شارٹ کہ علماء انسان ہے, علماء سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم آنکھیں بند کر کے کوئی ایک عالم کے ماننے والے ہیں, ایسے ڈیڈ فالوورز بن جائے کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, کوئی بھی دلیل کیوں نہ آ جائے, حدیث کیوں نہ آ جائے, میں تو ان کا ماننے والا ہوں, ایسا ماننے کسی بھی عالم نے نہیں سکھایا. کیونکہ کوئی عالم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ آخر میں تو انسان ہے, اس سے بھول مسٹیک غلطی ہو سکتی ہے. سارے اماموں نے یہی سکھایا, اگر ہماری بات اللہ کے کلام سے ٹکرائے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ٹکرائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فترکوا قولی, میری بات کو تم چھوڑ دینا, اور ہمیں یہی کرنا ہے. جب کوئی اور عالم کے پاس دلیل ہو ان کی بات کو لینا ہے. ان شارٹ ایک ہسبینڈ بھی وائف کو دے سکتا ہے, سچویشن ہو سکتی ہے کسی کے اوپر, اور بیوی بھی ہسبینڈ کو دے سکتی ہے. اس کے تعلق سے کیا دلیل ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے, انہوں نے کہا
کہ انہوں نے کہا لو استقبلت من الامر ما استدبرت. یہ جو جملہ کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کئی بار کہا کرتے تھے. ماں عائشہ نے کہا کہ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتا ہے اس معاملے میں جو ابھی معلوم پڑا, اگر لو استقبلت من الامر ما استدبرت, جو بعد میں ہوا وہ مجھے پہلے سے اگر معلوم ہوتا, تو انہوں نے کہا کہ ما غسلہ الا نساء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غسل نہیں دیا ہوتا سوائے ان کی بیویوں کے, مطلب ان کی بیویاں ہی انہیں غسل دی ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ماں عائشہ کہہ رہی. کیوں؟ کیونکہ بعد میں جو کنٹروورسی ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ یہاں موجود تھے, ابو بکر وہاں تھے اور یہ آئے نہیں تھے وغیرہ, وہ کہتی ہیں اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم سب بیویاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیے. اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابیات کا, ازواج مطہرہ جو ہماری مائیں ہیں, ان کا فہم کیا تھا, وہ یہی ہے کہ وہ نامحرم نہیں بن جاتا ہے اس میں بعد میں. تو ہم یہ دیکھیں, یہ ہو گیا ایک جنرل رول, 3 سٹیپ, 3 چیز. کون غسل دے سکتا ہے؟ مسلم ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے, اور سیم جینڈر ہونا چاہیے نارملی, کیونکہ یہی نارمل بات ہے, نارملی سیم جینڈر کا ہی یہ رول فالو ہوتا ہے. اور کون کسے غسل دیا جائے گا؟ جس کو غسل دیں گے وہ بھی مسلم ہونا چاہیے نمبر 1. غیر مسلم کو غسل نہیں دیں گے, غیر مسلم کی باڈی آپ کو دفن کرنا ہے تو آپ غسل نہیں دیں گے غیر مسلم کو, نمبر 1. نمبر 2, زندہ ہونا چاہیے پہلے. اس سے کیا پتا چلا کہ 4 مہینے سے پہلے کے لیے غسل نہیں ہے. 4 مہینے سے پہلے کا جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں بھی, اس کے لیے غسل نہیں ہوگا, اور بعد کے لیے بھی غسل اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے, فرض نہیں. اور 3rd ہے کہ شہید نہیں ہونا چاہیے. ڈو یو نو دس؟ شہید کو غسل دینا نہیں ہے. شہید جو ہے, جو جنگ کے میدان میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے غسل نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے واضح طور پہ, صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں, احد کے میدان کے اندر جو لوگ شہید ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں کو ان کے زخموں کے ساتھ, ان کے خون اور ان کے زخموں کے ساتھ ہی دفن کر دو. اور سنیے, وہی کپڑوں میں خون اور زخموں کے ساتھ ان کو دفن کر دو, اور قیامت کے دن یہ اٹھیں گے اس حال میں کہ ان کے زخموں میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے, زخموں میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ بیوٹی ہے اسلام کی. اب اس کے اندر غسل نہیں ہے, کفن ہے. کفن ہے, جیسے جیسے مصعب بن عمیر, ان کے بارے میں آتا ہے کہ کفن کے لیے کوئی چیز نہیں ملی, صرف ایک چادر ملی, اور ایسی چادر تھی جو اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلا رہا تھا, اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھلا رہا تھا. تو آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو کور کرو, پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو, تو کفن تو پہنایا جائے گا. یہاں تک کہ ہمیں ملتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کفن کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک آدمی 2 لوگوں پر ایک کفن بھی چڑھایا گیا, اور ان میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے اسے آگے کی طرف رکھ دیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفن تو ہے لیکن غسل نہیں ہے, اور یہ اسلام کی بیوٹی ہے. سوچو کوئی جنگ کے میدان میں شہید ہوا ہے, اب کہاں سے غسل کر دینے کے لیے پوری فیسلٹی لائیں گے, پانی لائیں گے اور سب کریں گے, اسے ایسے ہی دفن کرنے کہا گیا ہمارے دین میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ دیکھو شہید الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پوچھا کہ ما تعدون شہید فیکم, تم کس کو شہید سمجھتے ہو اپنے میں؟ تو قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید. صحابہ نے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قتل ہو جائے اللہ کے دین, اللہ کے راستے میں, وہ شہید ہے جہاد کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا ہوتا تو میری امت میں تو بہت کم شہید ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید, جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے وہ شہید ہے. ومن مات فی سبیل اللہ فهو شہید, جو اللہ کے راستے میں گزر جاتا ہے, مطلب قتل نہیں کیا گیا, مر گیا اس کے اندر, وہ بھی شہید ہے. اور ومن مات طاعون, جو پلیگ سے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے. ومن مات فی البطن وهو شہید, جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے. اور بھی آتا ہے من قتل دون جارہ فهو شہید, جو اپنے پڑوسی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مر جاتا ہے فهو شہید, وہ شہید ہے. من قتل دون مالہ فهو شہید, جو اپنے مال کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. تو اس سے پتہ چلا شہید کا کنسیپٹ بڑا ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی ڈوب کے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے, ہاں, اور یہ جو ہے ڈوب کے مرا شہید ہے تو کیا اسے غسل نہیں دیں گے؟ نہیں. وہ جو غسل نہیں دینے کی بات ہے وہ صرف جنگ کے میدان کے شہید کے تعلق سے, وہ دوسرے شہیدوں کے تعلق سے, اس کے تعلق سے واضح حدیثیں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے. تو یعنی کسے غسل دیا جائے گا؟ مسلم ہونا چاہیے. نمبر 2, پہلے سے زندہ ہونا چاہیے, جو زندہ ہوگا وہ پہلے اسے ہی مرنے کے بعد غسل دیا جائے گا. اور نمبر 3, شہید نہیں ہونا چاہیے.
آئیے ہمارے اسٹیپس پہ واپس آتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ لٹائے اور کپڑا ڈالے، اوپر سے کپڑا ڈالے. چادر جو ہے نا آپ کی، چادر ڈالا آپ نے، ٹھیک چادر ہے اور بڑی ہے چادر. اور کیا کیا؟ کٹ کر دیا. ہاں، کینچی سے کٹ کر دیا. فرسٹ اسٹیپ ہو گیا. سیکنڈ اسٹیپ تو ہم یہ دیکھیں، نہیں میں اس میں جو فرسٹ اسٹیپ ہے نا، اس کو آپ نے یاد رکھا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سیکنڈ اسٹیپ پہ آتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ کے اندر سمپل ہے کہ اب آپ کو اپنا ایک ہاتھ سے سپورٹ کرنا ہے. ٹیم کے اوپر آ جاتے ہیں. جو آپ کا سوال تھا کہ ٹیم میں لوگ کتنے ہونے چاہیے، ایک آدمی بھی کر سکتا ہے لیکن تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے. 2 ہو تو بیٹر ہے اور 3 ہو تو اور بیٹر. 3 میں سے 2 لوگ آمنے سامنے، جنازے کی ٹیبل کی کوئی ایک سائڈ ہوگا، دوسرا دوسری سائڈ ہوگا، اور اس میں آسانی ہوتی ہے. اور ایک ہوگا جو پانی پاس کرے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیم ورک میں ذرا آسانی رہتی ہے. اور اگر کوئی رہے تو سیکھے گا نا. ایسا کیا ہوتا ہے کہ آدمی فرسٹ مین لیڈ رول پہ پہلے ڈائریکٹلی نہیں پہنچتا ہے، انیشلی پہنچتا ہے کہاں پر؟ اسسٹنس کے رول پر. پھر وہاں سے نیکسٹ ٹائم میں کانفیڈنس آ جاتا ہے تو لیڈ رول پہ آ جاتا ہے. تو کوئی پہلے تو پاس کر رہا تھا لیکن دیکھ رہا تھا، تو اس میں کیا ہوتا ہے آدمی سیکھ جاتا ہے. لیکن غلط چیزیں نہیں سیکھنا چاہیے. غلط آدمی کے پاس سے کریں، غلط چیز سیکھ کے آئے، ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے نالج ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے چیز کو. اسٹارٹ کر رہے ہیں. فرسٹ چیز کپڑے نکال چکے ہیں. سیکنڈ چیز، ایک ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں باڈی کو تھوڑی سی، اور لیفٹ ہینڈ سے یا رائٹ ہینڈ سے جو بھی آپ کا وہاں آ رہا ہے، اسٹمک کے اس حصے پر ہاتھ کو اس طرح سے پھیلائیے. مطلب کہ آپ اسٹمک سے نیچے کی طرف ہاتھ کو پھیلائیں. وہ پھیلائیں گے، پریس کریں گے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر کوئی غلاظت ہے، کوئی چیز اندر ہے تو وہ ایکسکریٹ ہو جائے گی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تھوڑی آسانی ہوتی ہے. کیا آسانی ہوتی ہے؟ کہ مان لیجئے کہ دھوتے ٹائم پر درمیان میں کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو پہلے سے خارج ہو جائے تو زیادہ بیٹر ہے. اب اس میں کچھ لوگ بہت زیادہ اٹھا دیتے ہیں باڈی کو، رائٹ اینگل تک لے کے آتے ہیں آلموسٹ، اور پھر بہت زیادہ پریشر لگاتے ہیں. اتنا زیادہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا اٹھانا ہے اور تھوڑا سا پریشر لگانا ہے. تھوڑا سا جو لائٹ پریشر ہے لگانا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایکسکریٹ ہو جائے. آپ کا فور آرم جو ہے نا، فور آرم یعنی کہ پنجے اور کونی کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہ حصے سے پریشر آسانی سے لگ جاتا ہے. یہ قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے، پریکٹیکل ٹپ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور چیز سے ہو سکتا ہے، اسے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. چلیے، یہ ہو گیا سیکنڈ اسٹیپ. تھرڈ اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی غلاظت وغیرہ خارج ہوئی ہے تو اس کو پانی سے واش کرنا. اس وجہ سے 2 چیز جو میں چیک لسٹ میں بتایا نہیں تھا. ایک چیز ہے گلوز. اب گلوز میں آپ ماڈرن زمانے کی گلوز بھی یوز کر سکتے ہیں، یا جیسے کئی جنازے کے سیٹ میں آتا ہے ساتھ میں ایک کپڑا ہوتا ہے، اور کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ بیگ جیسا ہوتا ہے، اور پھر ایک وہ دھاگا ہوتا ہے جس سے گول، وہ کپڑے کا ہی بنا ہوا دھاگا، جس سے گول گول باندھ دو تو وہ ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے. تو ایسا گلو بھی بنا سکتے ہیں، نمبر 1. یا اور ایک سیکنڈ چیز چاہیے، اسکربر قسم کا کوئی رف کپڑا ہو یا کوئی اسپونج ہو تو وہ اسکربر بھی کام آ جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ابھی جیسے پرائیویٹ پارٹس کو واش کرنا، یہ ہے تھرڈ اسٹیج. سیکنڈ اسٹیج میں ہم نے واش کر کے کوئی غلاظت ہے تو نکل جائے. اور تھرڈ اسٹیپ کیا کر رہے ہیں ہم کہ واش کرنا ہے، پرائیویٹ پارٹس واش کرنا ہے. جیسے ہم لوگ غسل کرتے ہیں تو غسل کے اندر کیا ہے، پرائیویٹ پارٹس پہلے دھوتے ہیں، ہے نا. تو یہ اسی طرح یہاں پہ بھی ہم خود دھو رہے ہیں. دیکھیے کتنی بے بسی ہے. ہاں، خود سے آدمی آگے دھو سکتا ہے کہ نہیں میں اپنا دھو لوں گا، نہیں ویسا نہیں ہے. اس کے اندر ڈائریکٹ کانٹیکٹ اوائڈ کرنا ہے. اور کیا چیز اوائڈ کرنا ہے کہ پرائیویٹ پارٹس کو بھی دکھنے نہیں چاہیے، کسی کو بھی منع ہے. تو خیال رکھتے ہوئے کریں. اور کسی کی عزت کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے. جو من ستر مسلمن والی جو حدیث ہے، من ستر مسلمن، جو مسلم کی پردہ پوشی کرتا ہے، ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن. تو پردہ پوشی کرنے والی حدیث جو ہے نا، وہ عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کے بارے میں بھی ہے اور یہ پردہ پوشی کرنے کے بارے میں بھی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں تھرڈ اسٹیپ ہو گیا. فورتھ اسٹیپ، ہینڈز واش کر لیا آپ نے یا جو بھی. ایک اور طریقہ واش کرنے کا یہ تھا کہ کاٹن وول یوز کر کے بھی واش کر سکتے ہیں. کاٹن وول ڈسکارڈ ہو جاتا ہے ڈائریکٹ، مطلب اس اسکربر وغیرہ تو پھر بھی بات ہے، کاٹن وول اچھا رکھیے گا ساتھ میں، اس سے بھی ڈسکارڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَابْدَأْنَا بِمَوَادِئِ الْوُضُوءِ، وضو کے جو اعضاء ہے، پارٹس وضو جو ہوتے ہیں، وضو میں جو پارٹس ہوتے ہیں وہ اعضاء سے شروع کرنا. جو حصے ہمارے جسم کے جو وضو میں پہلے دھلے جاتے ہیں، وہ جنازے کی غسل میں بھی انہیں پہلے دھویا جائے گا. تو غسل کے اندر یہ وضو کے جو اعضاء ہے وہ کیا ہے، اسٹارٹ کریں گے ہینڈ سے، ہاں، پھر
माउथ कुल्ली कराएंगे, पानी मुंह के अंदर मत डालिए। उसके अंदर ये कर सकते हैं, जैसे एक चीज़ ये कर सकते हैं कि कॉटन को थोड़ा रुई लेकर उसको लिप्स को और थोड़ा अंदर का पोर्शन अगर वाइप हो रहा है तो कर लीजिए, जितना वाइप होता है इजीली करिए। फोर्स कोई चीज़ ना करें, क्योंकि ये बॉडी का ख्याल रखने हमें सिखाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कि जो जनाजे की हड्डियाँ तोड़ेगा, हड्डियाँ तोड़ना मतलब एक्चुअली ब्रेक बोन्स, हड्डी तोड़ना वो नहीं, जो कुछ लोग हड्डी तोड़ना दूसरी चीज़ को हड्डी को तोड़ना वो नहीं, एक्चुअल तोड़ना हड्डी। जो मुर्दे की हड्डी तोड़ेगा ऐसा है जैसा उसने जिंदगी तोड़ दी, मतलब जिंदगी तोड़ना जैसा गुनाह है ना, वैसा ही मामला है मुर्दे की तोड़ना, इससे छोटा मैटर नहीं। तो इसलिए हमें मरने के बाद भी इकराम करने सिखाया गया है, इज्जत देने सिखाया गया है। रफली ट्रीट करना, अभी तो मर गए तो अभी कोई इस तरह से नहीं, बल्कि हमें इज्जत देने सिखाया गया है। तो इकराम करने के लिए अब हम यहाँ पर ये देखें कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कपड़ा बिछाया, मतलब ऊपर से कपड़ा बिछाया और कपड़े कट किए। सेकंड स्टेप पे क्या किया, गलाज़त को खारिज किया। थर्ड स्टेप में क्या किया, वॉश कर लिया प्राइवेट पार्ट्स को। देखिए ये ज़रूरी है ना, जान लो, हो सकता है किसी के इंतकाल करीब हो और आप अपने करीबी को किसी के हवाले कर दो, वो कैसे भी कुछ भी करे। कई बार क्या होता है ना, नौज़ुबिल्लाह, इतनी अफसोस की बात है कि कोई ऐसा भी होता है, इतना इनसेंसिटिव शख्स होता है कि कोई बात के बारे में बुरी तरह से बाद में चर्चा भी करता है, अरे वो तो ऐसा था। नौज़ुबिल्लाह ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि जो गस्साद होते हैं ना, जो प्रोफेशनल कर करके उनके दिल इस बारे में फिर वो चीज़ फील नहीं करते जो आपका दिल फील करेगा। हाँ, तो बेहतर यही होता है कि आदमी खुद कर ले अपने करीबी के लिए, ज़्यादा मोहताज रहे उनके रहमो करम पे, कि वो आएँ और अपनी बिदतों के साथ में करें, ऐसा नहीं होना चाहिए बात। अब हम ये देखें, 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, वुज़ू के आज़ा से शुरू करें। तो अब हमने हाथ धोया, लिप्स को धोया, नाक को क्लीन कर सकते हैं, कॉटन वुल लेकर क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद चेहरे को धोएंगे, हैंड्स को धोएंगे। हाँ, लिप्स खोलकर अगर थोड़ा कॉटन वुल से, रुई से साफ कर लेते हैं तो ठीक है, पानी अंदर लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुल्ली करके बाहर तो निकालेंगे नहीं, है ना, वो ज़माना तो जा चुका है ना, और कोई निकाल दे तो सब लोग भाग जाएंगे। जी, कुछ लोग ऐसे वाक़े बयान करते हैं जो बिल्कुल हकीकत से दूर है। इस्लाम के अंदर मरने के बाद वापस नहीं आते, बात याद रखिए। हाँ, सूरह मोमिनून की आयत है, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 100, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि उनके पीछे बरज़ख है, बैरियर है क़यामत के दिन तक के लिए, मतलब वापस नहीं आ सकते, क़यामत के दिन तक के लिए बैरियर आ गया पीछे। यहाँ तक कि शहीद चाहेंगे कि हम फिर से दुनिया में जाएं, शहीद हो जाएं, तो उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो कोई मरने वाला वापस नहीं आता। और जो लोग कहते हैं ना कि आए थे वो फला 15 शाबान के दिन आए थे, घर में ये हुआ, वो जिन होता है जो आता है। हाँ, इंसान वापस नहीं आते, जिन आ सकता है। हाँ, कि वो फला की शक्ल लेकर आ गया, वो जिन आ सकता है, या फला की शक्ल लेकर आ गया, ये हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं आते, मरने वाले वापस नहीं आते। मरने के बाद बॉडी बात नहीं करती है, और अगर बात करी तो मतलब हकीकत में मरा नहीं है, ऐसे वाकई लोग बयान करते हैं, बुजुर्ग थे। हाँ जी, बिल्कुल गलत है। तो ये हो गया पॉइंट, 3-4 स्टेप्स हो गए। इजी है ना भाई, कहाँ मुश्किल है, क्यों इतना पहाड़ समझ रखा है। हाँ, और हम सबको वहाँ एक दिन लेटना है, और ये इबरत होती है, एक बार कर लो ना, किसी के लिए आने वाले कई दिनों के लिए थोड़ा ठीक हो जाता है इंसान, फिर से कोई किसी का इंतकाल हो तो फिर से थोड़ा ठीक हो जाएंगे। और याद दहानी मोमिन को बार बार चाहिए, और याद दहानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अक्तिरु ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात, कसरत से याद करो लज्जतों को ढाने वाली को। देखिए, मैं तो यहाँ के अपने नौजवान जो होते हैं ना, मैं उनको तो ये मशवरा देता हूँ कि बहुत सी चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट करते हैं, गेम वेम्स, पता नहीं कहाँ अपनी ज़िंदगी की सलाहियतों को ज़ाया करते हैं। क्यों ना ऐसा करें। एक मशवरा दे रहा हूँ, आपके पास अभी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर वक्त होता है, कल होता है, बच्चे होंगे, काम धंधा, रोज़ी कमाई, भाग दौड़, वक्त कम हो जाता है। क्यों ना ऐसा करें कि किसी का इंतकाल हुआ है यारी रोड पर, तो हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं तैयार हैं, चलो हम लोग आ जाएंगे। बिदतों के बगैर पैकेज तैयार करेंगे, मतलब जो जनाजे के लिए फर्स्ट स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक बिदतों के बगैर करें, जो कम से कम 20-25 बिदतें कम से कम करते हैं, 100-150 ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब नॉर्मल आज के ज़माने में 100-150 बिदतों तक भी कोई पहुँच सकता है। तो आप बगैर बिदतों के किसी को दुनिया से रवाना करो, कितनी अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारा माशरा बिदतों से खाली हो जाए, अगर तौहीद वाले लोग थोड़े से और उनके अंदर जज्बा बढ़ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5वां स्टेज, बाल धोना। हाँ, बाल धोना
साबुन जो आता है ना, जो जनाजे के पैकेट में, उसके साथ में ही नॉर्मली वॉश कर लिया जाता है। आम तौर पे हम लोग शैम्पू का बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे बालों का टेक्सचर ख़राब ना हो जाए, लेकिन बनने के बाद नॉर्मली शैम्पू वगैरह का लोग एहतमाम नहीं करते। आप करना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने वुज़ू का बता दिया। वुज़ू के अंदर फेस धोना है, हैंड्स धोना है। वुज़ू को पार्ट 4 में, पॉइंट 4 में पूरा वुज़ू आ गया। हाँ, अब स्टेप 5 के अंदर क्या है? हाँ, बाल धोना, और बाल धोने के बाद पूरी बॉडी धोना। अब बॉडी धोने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत याद रखिएगा, वबदाना बिमयामिनिहा, राइट साइड से शुरू करना, राइट साइड पे शुरू करना। प्रैक्टिकली ये होता है कि ये जनाजे का टेबल है, एक आदमी एक साइड पे हो, दूसरा वॉशर दूसरी साइड पे, एक साइड से धो रहा है और दूसरा दूसरी साइड से धो रहा है। इसके अंदर आसानी होती है, और मैं खुद प्रैक्टिकली देखा हूँ कि मैं जब दोनों साइड धोया, बैक एक हो गया है, उस साइड तक रीच आउट होना में बहुत डिफिकल्टी होती है, और बेटर होता है कि एक साइड एक हो, दूसरी साइड दूसरा हो, तो थोड़ा आसान होता है, टाइम भी बच जाता है, और दूसरा सामने वाला ट्रेन भी हो जाता है। तो हम ये देखें कि एक साइड एक धोएगा, दूसरी साइड दूसरी धोएंगे। अब ये जो धोना है तो कितनी बार धोना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल हुआ, तो उम्मे अतिया और बहुत सारी दूसरी सहाबियात, वो लोग गुस्ल देने में थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इग़सिलनाहा सलासन और खमसन अक्सर मिन ज़ालिका इन रअयतुन ज़ालिका, 3 बार धोना, 5 बार धोना, या उससे ज़्यादा बार तुम्हें लगता है तो उससे ज़्यादा बार धोना। कभी कभार क्या होता है कि 3 बार धो ली, अब लग रहा है कि कुछ बाकी रह गया, लग रहा है कि कुछ थोड़ा लगता है कुछ गलाजत खारिज हुई वगैरह, तो फिर से धो सकते हैं, कोई मसला नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वजअलना फिल आखिरति काफूरन और शय'न मिन काफूर, आखिरी बार जो धोना तो काफूर, फिल आखिरति काफूरन, आखिरी बार धोने में काफूर डालना या काफूर का कुछ हिस्सा डालना। तो इस पे आ रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम, नॉर्मली फर्स्ट टाइम साबुन से वॉश करते हैं। नॉर्मली जो वॉश करते हैं, पहली बार साबुन लेते हैं और वॉश करते हैं साबुन के साथ। तो साबुन जैसे बॉडी पे लगाना है, आपने ग्लव्स पहने हुए हैं या वो कपड़ा हाथ पे लपेटा हुआ है, साबुन से आप पूरी बॉडी पे साबुन लगा सकते हैं। राइट साइड पे लगा दिया, लेफ्ट साइड पे लगा दिया, राइट साइड को वॉश कर दिए। अब राइट साइड को वॉश करने में आगे और पीछे दोनों वॉश करेंगे, आगे की साइड और पीछे की साइड। तो पीछे की साइड पे पानी डालकर और वो ग्लव्स के साथ वॉश कर सकते हैं, और सामने वाला साइड जो राइट साइड है, सामने लेफ्ट साइड वाले ने भी वॉश कर लिया, हो गया क्लियर। और सेकेंड टाइम पानी के साथ वॉश कर सकते हैं, सिर्फ पानी। और थर्ड टाइम वॉश करने में पानी के अंदर जो कैम्फर आता है ना, उसके अंदर डाल दें। इसमें उलमा में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, तीसरी बार धोने के बाद बॉडी के ऊपर कैम्फर डाल दो, और कुछ कहते हैं कि नहीं, पानी के अंदर डाल दो। सही बात क्या है? अगर हदीस के ऊपर थोड़ा गौर करते हैं तो ऐसा ये बात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है कि पानी में डाल दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये हैं, वजअलना फिल आखिरति काफूरन, आखिरी बार में काफूर डालना या काफूर का कुछ हिस्सा डालना। तो थर्ड टाइम, जो लास्ट टाइम हो, अगर लास्ट टाइम थर्ड है तो, अगर लास्ट टाइम फिफ्थ है तो फिफ्थ में डालना कैम्फर डालेंगे और कैम्फर डालकर बॉडी को वॉश करेंगे। क्या हिकमत है अल्लाह जानता है। देखिए, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इस्लाम के अंदर जो भी तालीम है ना, वो अल हकीम की तरफ से आई है, जो सबसे ज़्यादा हिकमत वाला है। अल्लाह ताला की बात जो है ना, वो सबसे वाइज है, और उसमें क्या क्या हिकमत है इंसानों को हो सकता है बाद में आके मालूम पड़ेगा, अच्छा कैम्फर में ये मेडिकल बेनिफिट थे, ये फ़ायदा था, ये सोसाइटी के लिए अच्छा हुआ। अल्लाह जानता है क्या है, लेकिन कैम्फर से वॉश करने का। अब हम ये देखते हैं कि वो कैम्फर जो है ना, वो हो सकता है बॉडी पे कुछ बाकी रहेगा, तो रहने दो, कोई मसला नहीं। मतलब वो कैम्फर डिजॉल्व नहीं हो जाता है पानी में, वो बॉडी के ऊपर आ जाता है, कोई मसला नहीं। तो ये हमने अभी तक इसको मैंने पूरे को 5th स्टेप में इंक्लूड किया, वॉश करना। वॉश करने में सर से शुरू किए और राइट साइड ऑफ द बॉडी, फिर लेफ्ट साइड, फर्स्ट टाइम में साबुन और लास्ट टाइम में कैम्फर। हाँ जी, ये हो गया, 5 स्टेप्स हो गए। छठा स्टेप ये है कि इतना हमने कर चुके हैं और वॉश कर चुके हैं और ये तमाम चीज़ हो चुकी है। अब इसके बाद छठा स्टेप ये है कि गीली, अब वो चादर जो है गीली होगी, सूखी होगी, ऑब्वियसली गीली होगी। तो टॉवल मैंने आपको बताया था चेकलिस्ट में पहले, वो टॉवल आप लाएंगे ऊपर और वो रखेंगे और नीचे से गीली चादर को निकालेंगे, तो टॉवल से बॉडी ड्राई अप होगी। अब इसके अंदर इत्र लगाए, बॉडी के ऊपर परफ्यूम लगाए,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اجمرتم المیت فاجمروه ثلاثا، جب تم میت کو دھونی کرو، دھونی کیا وہ جو ہوتا ہے نا، جو آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کی لکڑی کے ساتھ جو دھوئی کرتے ہیں جس کے اندر اسمیل آتی ہے، جو عرب میں آج بھی ہوتا ہے، ہاں، تو جب تم دھوئی کرو، جس کو کیا دوبانگی، اس کو ہم یہ کہیں گے یہ جو پرفیوم ہوتا ہے، ہاں، اس کا برنر بھی آتا ہے، پرفیوم ہوتا ہے، وہ پرفیوم جو اسمیل والا پرفیوم ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ وہ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ ہمارا لیکوڈ پرفیوم نارملی یوز کرتے ہیں۔ تو آپ جو کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجمروه ثلاثا، 3 بار، مطلب اس کے اندر پلنٹی، تو 3 بار میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں۔ فرسٹ ٹائم تو ابھی باڈی پہ لگائیں، پرفیوم لگائیے سینے پر، سب سے زیادہ سجدے کی جگہ پر نارملی لگا سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے، پرفیوم لگائیے، جنرسلی لگائیے۔ اور اس میں ایک بات دیکھیں کہ اگلی چیز یہ ہے، لاسٹ اسٹیپ، بال کوم کرنا، بال کوم کرنا، کنگھی کرنا۔ کنگھی کرنے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمیں وہ جو حدیث مل رہی ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، وہ مشطناها ثلاثه قرون، ہم نے بالوں کو کنگھی کر کے 3 چوٹیاں بنائی۔ کس میں؟ بہنوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کے تعلق سے کیا ہے، 3 چوٹیاں بنائی وہ کہہ رہی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو یہ بھی حدیث بخاری کی اور دوسری حدیث بھی بخاری کی ہے، اس کا ریفرنس ہے 1176 اور 1184، اور وہ کہتی ہیں وَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے یہ، ہاں، آپ سوچیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کتنی ٹریجڈیز اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ دی، تو ان کی بیٹی کا جنازہ ہے، اور وہ کہتی ہیں دفرنا شعرها ثلاثة قرون، ہم نے ان کی بالوں کو گوندھ کر کے 3 چوٹیاں بنائی۔ اور پھر یہ سنیے، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، ہم نے وہ تینوں چوٹیوں کو پیچھے ڈالا، کیونکہ اس میں اختلاف یہ ہے کہ وہ آگے ڈالی جائے 3 چوٹیاں یا پیچھے ڈالی ہے۔ جیسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آگے ڈالی جائیں اور کچھ کہتے ہیں پیچھے، تو اس حدیث کی روشنی میں یہی بات زیادہ اچھی ہے کہ پیچھے ڈالی جائیں۔ یہاں تک ہمارے 8 سٹیج پورے ہو گئے، 8 سٹیپس پورے ہو گئے اور غسل کمپلیٹ ہو گیا، نتھنگ۔ سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں، بولتے ہیں دعا کون سی پڑھنی ہے، پہلے ٹائم واش کرتے ٹائم میں کون سی دعا، دوسرے ٹائم میں واش کرنے میں کون سی دعا، تیسرے ٹائم میں واش کرنے میں کون سی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کوئی سکھائی نہیں۔ کیا ایسا ہے کہ وہ سکھائے بغیر چلے گئے؟ نہیں، ہے ہی نہیں، ہوتا تو ضرور بتا ہوتے ہیں، کیونکہ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس من عمل یقرب الی الجنہ الا قد امرتکم بہ، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو جنت کے قریب لے جائے گا اور میں نے حکم نہیں دیا، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جنت کے قریب لے جائے گا اور میں نے حکم نہیں دیا۔ ولیس من عمل یقرب الی النار الا قد نہیتکم عنہ، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جہنم کے قریب لے جائے گا اور میں نے تمہیں نہیں روکا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے نا، ہمیں سب کچھ بتا دیا، یہ بیسک ہمارا پرزمپشن۔ تو جو مشکل طریقہ ہے اس میں آپ کو شاید کوئی دعا دے دے گا، یہ فلاں فرسٹ ٹائم واش کرنا، یہ دعا سے کرنا، یہ اچھا۔ اس کے بعد یہ غسل تو کمپلیٹ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غسل المیت فلیغتسل، جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کر لے، ومن حملها فلیتوضا، اور جو اس کو اٹھائے تو وضو کرے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنوبی ہو گیا ہے اور نماز کا ٹائم آیا تھا کبھی، ہاں، لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میت کو غسل لے کر اٹھے اور یہاں پہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اور یہ حدیث کو سوچ کر کے کوئی سوچا ابھی تو میں نہائے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ایسا نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ریکمینڈڈ غسل ہے، مستحب غسل ہے۔ کون کرے گا؟ جو غسل دیا وہ خود بھی غسل کرے گا، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حکمت کیا کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور جو اٹھائے گا وہ کم سے کم وضو کرے گا۔ تو ومن حملها فلیتوضا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا فرسٹ سٹیج پورا، اب کفن کے سٹیج پہ آ رہے ہیں، اوبیسلی کوئی یہ ختم کر کے نہیں، کفن ایک ساتھ میں کنیکٹڈ سٹیج ہے، تو ہم یہ آج بھی کفن کا سٹیج دیکھ لیں گے انشاءاللہ شارٹ میں۔ کفن کے لیے 3 کپڑے کی کفن ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 3 کپڑے تھے کفن کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس تعلق سے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے تعلق سے کہا کہ اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن پہنائے، فلیحسن کفنہ، تو اچھی کفن پہنائے۔ اچھی کفن کون سی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ تھک ہونی چاہیے، تھک۔ آج ہے نا جیسے لوگ دنیا میں جیتے جی پتلے کپڑے پہنتے ہیں، اور افسوس کی بات کہ
میت کو بھی پتلے ہی کپڑے نصیب ہو جاتے ہیں. ہاں آج بہت افسوس کی بات ہے کہ اکثر جو کفن کے جو کپڑے جو ملتے ہیں مارکیٹ میں وہ بہت پتلے ہوتے ہیں. اور یہ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ، کفن اچھی ہونی چاہیے، مطلب ٹھیک ہونی چاہیے، کم سے کم سطر ڈھپنا چاہیے، اور کم سے کم اتنی تو تھوڑی بڑی ہو جس سے کہ باڈی برابر سے کور ہو. ہاں تو یہ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ. اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ کفن کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. پہلے تو یہ کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کفن کے لیے بیسٹ کوالٹی کا نیا کپڑا. اس کے اندر اچھا کا مطلب یہ نہیں. آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اتنی پیاری حدیث ہے کہ ہمیں ملتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کپڑا ہے، اس کے اندر مجھے کفن پہنا دینا، مجھے کفن میں یہ پہنا دینا، اس کے ساتھ جو 2 کپڑے ملا دینا، اور وہ 3 کپڑوں میں مجھے کفن اسی میں پہنا دینا. تو عائشہ نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے. تو وہ کہتے ہیں زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے. ہاں اتنی بڑی پیاری بات کہی نا، زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا درجہ ہے. ہاں صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں سب سے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور وہ کہتے ہیں زندہ لوگوں کو کفن کی نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ منیمم کیا نمبر ہے؟ منیمم 1. اور ہم نے بھی دیکھا کہ مجبوری کی سچویشن میں جیسے احد کے میدان میں جو شہیدوں کو کفن پہنایا جا رہا تھا تو ایک کفن کے اندر بھی 2 کپڑے، 2 شہید بھی تھے. اب اس کے اندر کفن کے اندر 1 کا جو معاملہ ہے وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی کا انتقال ہوا تو اس وقت پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر دی، کہا اس کے اندر کفن پہنا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفن کے اندر کم نمبر بھی ہو سکتا ہے، اور 3 سنت ہے. اب جو مشہور بات بیان کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے 5 کپڑے اور مردوں کے لیے 3 کپڑے، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور ایکچوئل میں حدیث ہے ابو داؤد میں، اور یہ حدیث ابن عوانہ میں بھی، اور یہ حدیث کے اندر سندن یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے اندر جو راوی ہے اس کے اندر پرابلمز ہیں، اور وہ پرابلم کی وجہ سے محدثین کا فیصلہ ہے کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نا، اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے. تو عورتوں کے لیے بھی 3 ہی ہے. ہاں آدمی اگر ٹھیک کپڑا، اچھا کپڑا لے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہ جو 3 کپڑے ہیں کیسے ہونے چاہیے؟ آپ دیکھیں گے کئی جنازے کے جو سیٹ آتے ہیں اس کے اندر گلا کٹا ہوا ہوتا ہے. گلا کٹا ہوا ہوتا ہے مطلب لمبا کپڑا ہے، بیچ میں سے گلا کٹا ہوا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ اس کے اوپر آدھا رکھ کر اس کے اوپر میت کو لٹا کر پھر اوپر کا حصہ ڈالا جاتا ہے. ایسا ہونا ضروری ہے؟ ایسا کوئی ضروری بات نہیں ہے. اور کپڑا ہونا چاہیے کیسا ہو؟ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا. لیس فیہا قمیص ولا امامہ، اس میں کوئی قمیض، کوئی سلی ہوئی قمیض نہیں تھی، نہ کوئی امامہ تھا، یعنی کوئی شرٹ لمبا، کوئی لمبا سواب وغیرہ کچھ ایسا نہیں تھا، کرتا قسم کا نہیں تھا، کوئی امامہ بھی نہیں تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جو کفن پہنایا گیا. کفن کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ وہ کفن میں محرم جو احرام کی حالت میں مرتا ہے اس کو جو 2 اس کی احرام کی چادر ہے نا وہی اس کا کفن ہو جائے گی. بہت افسوس کہ احرام کے اندر بھی لوگ پتلی جو کپڑے بہت سارے آتے ہیں نا، بہت پتلے آتے ہیں احرام کے بھی. ہاں تو اب ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے. آپ حج کر رہے ہیں، اتنی اہم چیز کر رہے ہیں، آپ کا کپڑا وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے وہ کپڑا آپ کا کفن بھی بن جائے، تو ٹھیک بنایا کرو اسے. ہاں اگلی چیز یہ ہے کہ محرم کے تعلق سے صرف ایک بات یاد رکھنا ہے کہ عطر نہیں لگایا جائے گا. احرام کی حالت میں جو ہوتا ہے اس کو عطر نہیں لگایا جائے گا، یہ کمپلسری رول ہے. اور باقی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ عورتوں کو عطر لگا سکتے ہیں، تو عورتوں کے بارے میں نارمل رول یہ ہے جیتے جی کہ وہ عطر لگا کر باہر نہیں جا سکتی ہیں، لیکن جو باڈی جب پریپیئر ہوتی ہے تو عورتوں کے جسم پر بھی عطر لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں کوئی اس کی منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور عطر لگا ایک بات دیکھیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو زندہ کا رول ہے وہ مردہ کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا، سمپل بات ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو فجمروہ ثلاثاً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جو جنازے کے تعلق سے جو ڈسکرپشن ملتا ہے اس میں دکھایا گا تو شاید کچھ مل سکتا ہے، ڈیٹیل مل سکتی ہے. ہم آگے ایک کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ حالت احرام میں ہے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو محرم نہیں ہے، حالت احرام میں ہے تو احرام ہے. ہاں اگر وہ کر چکا ہے نکل چکا ہے اور نکل چکا ہے احرام کی حالت سے باہر تو محرم نہیں رہا. آگے ہم دیکھتے ہیں. اب
آئے ہم یہاں پہ شروع کریں. ہمارے وہاں پہ ہم غسل دے چکے ہیں اور ٹاول اوپر بچھا ہوا ہے. آگے کیا؟ آگے یہ ہے ایک اور ٹیبل ہو تو بیٹر ہوتا ہے. ایک اور ٹیبل ہو تو بیٹر ہوتا ہے. ایک اور ٹیبل نہیں ہے تو جنازے کا جو سٹینڈ ہوتا ہے جس کے اندر میت کو لے جایا جائے گا وہ سٹینڈ کو ہی رکھ دیجیے اور اس کے اندر 3 کفن کے کپڑے ایک کے اوپر ایک رکھ دیجیے. 3 کفن کے کپڑے ایک کے اوپر ایک رکھ دیجیے. اب رکھنے کے بعد وہ کفن کے کپڑوں کے اوپر پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں. عطر لگائیے. اور کیا لگانا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ ایک پیکٹ آتا ہے جس میں پاؤڈر ہوتا ہے. ہاں وہ پاؤڈر جو قبرستان کے اندر سے جو پیک ملتا ہے اس میں ہوتا ہے. وہ پاؤڈر کے اندر وہ پاؤڈر کیوں ہے کمپلسری آج کل نارمل یوز کے حساب سے؟ وہ یہ کہ وہ پاؤڈر لگایا جاتا ہے تاکہ باڈی جلدی ڈیکمپوز ہو جائے, جلدی گل جائے, اور تاکہ قبرستان کے اندر آج کل جو پاپولیشن کا جو پریشر بڑھ رہا ہے, قبرستان کم ہے, اس وجہ سے وہی سیم قبر کو بار بار کھودا جاتا ہے, بہت جلدی کھودا جاتا ہے. تو وہ لوگ یہ ڈال کر اس باڈی کو جلدی ڈیکمپوز ہو جائے, اس لیے وہ کمپلسری رول ہے. تو کفن کے 3 کپڑے بچھا کر اس پہ پرفیوم بچھا لگا دیا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر وہ پاؤڈر کو بچھا دیا, کھول کر کے پیکٹ اس کو بچھا دیا. اور بچھانے کے بعد اب وہاں سے باڈی کو اٹھائے اور اٹھا کر کے لا کر اس پہ رکھ دیے. اب رکھنے کے بعد اوپر ٹاول بچھا ہوا ہے اور یہاں پہ 3 چادروں کے اوپر ہے. اب اس کے اندر ہم لیں گے فرسٹ رائٹ سائڈ سے فلیپ جو اوپر لیے, پھر لیفٹ سائڈ اوپر لیے, ایک ہو گیا. سیکنڈ کپڑا رائٹ پھر لیفٹ, تھرڈ رائٹ پلس لیفٹ. آپ نے ٹاول کو نکال دیا. ہاں ٹاول کو فرسٹ اسٹیج پہ نکال دیا, جیسے آپ کو دفعہ بہتر لگا نکال دیا. جو اسٹرپس کپڑے کی ہوتی ہے وہ اسٹرپس کپڑے کی لے کر باندھ دیا, ایک بیچ میں ایک نیچے ایک اوپر, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ اسٹرپس جو کپڑے کی اس کے اندر کوئی اس کی وہ حیثیت نہیں ہے. تو کئی لوگ ان اسٹرپس کو نارمل رول یہی ہے کہ اس کو کھول دیتے ہیں. تو میں پرسنلی پریفر کرتا ہوں کہ اگر یہ جو باندھ رہے ہیں یہ باندھنے میں اگر تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ باندھیں گے نا تو بیٹر ہے. کیوں باندھنے میں لیفٹ سائڈ پہ باندھتے ہیں نا؟ کیونکہ قبر میں ڈالنے کے بعد وہ کھول دیتے ہیں, وہ جو گانٹھ مارے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں. تو لیفٹ سائڈ باندھتے ہیں تو کیوں بیٹر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ رائٹ پہ سلائیں گے تو لیفٹ سائڈ اوپر آ جائیں گی تو کھولنے میں آسانی ہے. تو اس کو باندھ دینا ہے اور باندھ دینے کے بعد اب کفن کے اوپر سے بھی آپ لگا دیجیے پرفیوم, کوئی مسئلہ نہیں. فجملو ثلاثن 3 بار, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کرنے کے بعد اب ہمارا جو کفن بھی کمپلیٹ ہو گیا, سمپل, بس اتنا ہے. اب اس کے اندر کیا کیا غلط چیزیں ہیں؟ غلط چیز ایک یہ ہے کہ لوگ اپنے کفن کے کپڑے کو زمزم میں ڈبا کے لے کے آتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کرنے سے ہمارا عذاب قبر کم ہو جائے گا. تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر دنیا سے کبھی نہیں جاتا, ہمیں ضرور بتانا. دوسری بات یہ ہے مشہور کہ لوگ اسے کعبے کی دیوار پہ مل کے لاتے ہیں, رب کر کے آتے ہیں. آپ دیکھیں کئی لوگ وہاں پر اپنے کفن کے کپڑے کو لائے ہوئے اور اس کو رب کرتے ہیں کفن کعبے کی دیوار پر. یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا, بلکہ دلالہ ہے, گمراہی ہے, فوارت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے, کیا نیا کام کر کے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ناراض ہو جائیں گے. اور ہم میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ دین میں نئی چیز کوئی بھی کریں. قرآن حدیث میں ہے تو پورے جذبے سے کرنا, قرآن حدیث میں نہیں ہے تو پلیز اپنے خود کی بھلائی کے لیے اس چیز سے دور رہو, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اور کیا ہے, بچے کا انتقال ہوتا ہے تو بچے کے بارے میں لوگوں میں یہ تھاٹ ہے کہ بچے کو نئے کپڑوں میں دفن کرنا چاہیے, اور دولہے کو تو اپنے دولہے اور دلہن کو اپنے اس کے جوڑے میں, کہیں پہ گاؤں وغیرہ سائڈ پہ یہ بھی بات ہے کہ دولہا اور دلہن کو اس کے کپڑوں میں. اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگ کا کوئی کپڑا ہو تو اس میں دفن کریں, تو اس سے کیا ہوگا کہ بولتے ہیں عذاب قبر نہیں ہوگا یا پھر آخرت میں کوئی فائدہ ہو جائے گا. ایک اور غلط چیز یہ کرتے ہیں کہ عہد نامہ لکھتے ہیں, وہ عہد نامہ اندر ڈالتے ہیں. وہ عہد نامے میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ فلاں ہے, فلاں ابن فلاں, اس کے خاندان میں فلاں فلاں تھا, یا پھر کوئی سورہ فاتحہ لکھ دیتے ہیں یا پھر آیت الکرسی لکھ دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو جیسے پڑھنے لگتے ہیں, بھئی ہم نے آیت الکرسی اتنی بار پڑھے اور ہم نے کل اتنی بار پڑھا, ہم نے قرآن 5 ختم کر لیے, وہ عہد نامے میں بھی لکھ کر دے دیتے ہیں, وہ چٹھی اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ فرشتہ جب اٹھائے گا تو فرشتے کو لسٹ مل جائے گی, کاغذ اتنا سب پڑھا ہوا ہے اس کے لیے, اور وہ شاید اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا. لیکن میرے بھائی یہ تو سوچو کہ دین کا معاملہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہے. بھائی دنیا میں آپ کو جتنے ای میل بھیجنا ہے, SMS بھیجنا ہے کر لو, لیکن دینی معاملے میں انٹرفیئرنس اس طرح کے مت کرو. SMS بھیج رہے ہیں وہاں پہ میسج لیٹر جا رہا ہے کس کے پاس, فرشتے کے پاس, دنیا سے آخرت کے اندر میسج پہنچ رہا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دین ہے کہ کچھ بھی کسی کو کچھ بھی سمجھ میں آ گیا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو پیشانی پہ لگاتے ہیں یا سینے پہ رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کفن پہ لکھ کے لگاتے ہیں. کتنا کچھ کر رہے ہیں, کاش عمل کر لیں صحیح.
صحیح کام کرنے میں پورا جذبہ لگ جائے تو کتنا فائدہ ہے. کچھ لوگ پیشانی پہ کچھ لکھا دیتے ہیں, کچھ لوگ اس طرح کی کچھ چیزیں کرتے ہیں, اور یہ کئی سارے عمل ہیں جو کیے جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, اور اس میں اب کچھ اور چیزیں بھی ہیں, جیسے کچھ لوگ ناخن کٹ کرنا یا ناخن کٹ کرنے کے تعلق سے اختلاف ہے, لیکن زیادہ صحیح بات یہ دکھتی ہے کہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں آتا. کچھ لوگ اس میں حد کرتے ہیں کہ وہ بال شیو کرنے میں ذیل ناف کے بال وغیرہ بھی شیو کرتے ہیں, جو بالکل حد کی بات ہے, کیونکہ اس سے پرائیویٹ پارٹ ظاہر ہونے کی بات ہو جاتی ہے. تو کیسے کرتے ہیں وہ لوگ یہ عمل؟ اور یہ نہیں کرنا, یہ بالکل غلط چیز ہے, بالکل نہیں کرنا ہے. اور کئی ساری اور چیزیں ہیں جو اس میں غلط چیزیں بھی کی جاتی ہیں. کفن تیار ہو گیا تو ویسے ہی بھیجیں گے کسی کو بیوی کے پاس, کہیں گے مہر معاف کرو اس کا. اب مہر معاف کرو, بھائی مہر کا کنسیپٹ کیا ہے نا, اگر کسی نے مہر ادا کر دیا ہے نا تو اس کو معاف تھوڑی کرنا ہے. مہر میں دو کنسیپٹ ہے. کچھ لوگ ہے نا قرض رکھتے ہیں کہ میں 10,000 مہر دوں گا, 50,000 مہر دوں گا. ایک ہے ابھی ادا کر رہا ہوں کیش, اور ایک ہے بعد میں ادا کروں گا کریڈٹ. اب ادا ہی نہیں کیا, انتقال ہو گیا. قرض جو ہوتا ہے وہ بہت بری چیز ہوتی ہے انتقال کے بعد. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر بولے بھائی مہر معاف کرو. اب اس نے ادا کیا ہوا اپنا مہر تو بھی معاف کرا کے آتے ہیں. اور بچے کا انتقال ہو تو ماں سے کہتے ہیں کہ دودھ چھڑانے کی اجازت دو. ہاں, اور ماں سے دودھ چھڑانے کی اجازت, کیا اجازت ہو, آلریڈی چھوٹ چکا ہے اس کو. ہاں, تو یہ کہاں سے, تو یہ دینی معاملے پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہ چیزیں لے کے آتے ہیں. اور اس کے اندر کوئی عورت ہو نامحرم مرد, اس کا چہرہ دیکھنا ہے, بالکل غلط ہے. جو عورت کا انتقال ہوا ہے, اب اس کے بچے اس کے ذمہ دار ہو گئے ہیں, اور انہیں چاہیے کہ اس کے حجاب کا پورا خیال رکھیں, پورا خیال رکھ کے کریں. اور یہاں تک ہم نے 3 سٹیج پورے کی. پہلا سٹیج کون سا, مرنے کے بعد کیا کریں. دوسرا سٹیج کون سا, غسل کے کیا کریں. تیسرا سٹیج کون سا, کفن کیسے کریں. اب ہماری یہ جو جنازہ تیار ہے, لیکن ہم اگلے ہفتے اس جنازے کو اٹھائیں گے اور قبرستان لے جائیں گے, وہاں اگلے ہفتے دفن کریں گے. نارمل میں یہ نہیں کرنا. یہ آج ٹریننگ ہے, ہم لوگوں کو ختم کرنا ہوگا آج کی ٹریننگ ہی, اور اگلے ہفتے ہم اسے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور باقی آگے کی چیز مرنے کے بعد بھی کیا اور کرنا ہے وہ سب اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اب تب تک کے لیے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے یہاں کے فرسٹ اسٹیج تو پوچھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. پرفیوم میں لوگ سمجھتے ہیں اسپرے والا پرفیوم, حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ عطر کی بات ہے. جب میں پرفیوم کہہ رہا ہوں تو عطر میں مراد ہے. جزاک اللہ خیر. کفن تھوڑا بھی سینا جائز نہیں ہے, اور کفن کے کپڑا جو بغیر سیا ہوا ہے, بغیر سیا ہوا ہے. ہمارا دین سمپل ہے, اس کے اندر کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. ہاں, دیکھیے کیا اگر سلا کر کے اس کے اندر ڈالنے کہا جاتا کتنا مشکل ہوتا. ہمارے دین میں آسانی ہے, اس میں سمپل رکھیں. اور کیا ہے نا, جنازے کے سائڈ میں وہ سوئی دھاگا بھی لوگ دے دیتے ہیں سینے کے لیے, حالانکہ سینے کا کنسیپٹ نہیں ہے, یہ بنا سلا ہوا کپڑا. ہاں, آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا بڑا لو نا کپڑا, چوڑائی بہت کم دیتے ہیں وہ لوگ. جنازے کا جو کپڑا ہوتا ہے نا, اس کی وڈتھ اتنی کم لگتی ہے کہ کوئی اچھے خاصے بھاری جسم والا ہونا تو اس کو برابر سے رول بھی نہیں ہو رہا ہے وہ. تو کاش لوگوں میں تھوڑی سی اس میں سمجھ ہو اور یہ اس طرح کے کام نہ کریں. تھوڑا کپڑا وڈتھ جو ہے نا بڑھنی چاہیے. کپڑا کتنا ہونا چاہیے, قبرستان سے نہ آئے تو, بلکہ میں تو بولتا ہوں قبرستان والا کپڑا لو بھی مت. ہاں, مطلب کیونکہ مجھے بہت پتلا لگتا ہے نمبر 1 اکثر قبرستان کا. نمبر 2 اس کے اندر وڈتھ بہت کم لگتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر 1.5 پنا کم سے کم کرا دو تو اور اچھا لگتا ہے. ہاں, 1.5 پنا 1.5, مطلب جو نارمل پنا 36 کا پنا آتا ہے تو اس کو 1.5 کر دو. اور ہائٹ کتنی, جیسے آدمی کی ہائٹ ہے نا, اس سے 1.5 کم سے کم لے لو. آپ 6 فٹ کا آدمی ہے تو اس کے لیے 8 فٹ یا 9 فٹ کم سے کم کپڑا لے لو. ایک مطلب 3 کپڑے چاہیے نا, ایک کپڑا اتنا. اب وہ میٹرز میں کتنے ہو گئے وہ آپ اندازہ لگا لیجیے انشاءاللہ کتنے میٹرز ہو گئے. شیخ, اور میرا اختلاف یہ تھا کہ وہ ایک میں نے حدیث سنی تھی, جب تک لوگ جنت میں ہوں گے تو مرد سیٹرڈے کے بازار میں جایا کریں گے اور عورتیں گھر پہ رہا کریں گی. تو جو شیخ درد دے رہے تھے انہوں نے کہا دیکھو اس وقت بھی پردہ رہے گا تو, اور مرنے کے بعد بھی پردہ, جیسے آپ نے کہا کوئی غیر محرم نہ دیکھ پائے. تو یہ ظاہر سی بات ہے شیخ, جب جیتے جی عورت پہ لگانا حرام ہے تو مرنے کے بعد بھی اس پہ حرام ہوگا. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں لگا سکتے تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی. واضح دلیل اس تعلق سے فجمرو سلاسن جو ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں کیا. جیسے جیتے جی جو عطر لگانے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیتے جی جو عطر لگانے کہا, میں مکمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیر, میں مکمل کرنا. جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ جیتے جی اگر کوئی عورت اگر عطر و پرفیوم لگا کر کے باہر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنها زانیہ, وہ زانیہ ہے.
تو ان کا سوال ہے کہ مرنے کے بعد اگر پرفیوم لگا کر کے جا رہی ہیں تو اس کے اندر وہ رول کیوں نہیں ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیتے جی لگانے کے تعلق سے بتایا تو واضح کر دیا کہ عورتوں کو باہر جائیں تو نہ لگائیں، لیکن مرنے کے بعد کا جو حکم ہے اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ یہ صرف مردوں کے لیے، فجملوا ثلاثاً 3 بار کرو، یہ صرف مردوں کے لیے، یہ نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ اور اس میں یہ بھی بات آپ غور کریں کہ وہ زانیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ گزرے گی، لوگوں کا اٹینشن اس کی طرف آئے گا، اور خوشبو جو ہوتا ہے بہت اہم اسٹیمولنٹ ہوتا ہے جس سے آدمی رانگ اس کے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ چیز اسلام چاہتا ہے کہ وہ صرف محرم کی لمٹ میں رہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے کرے، باہر کے مردوں کے لیے نہ کرے۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ اب تو انتقال ہو گیا نا، اب تو کیا رانگ تھاٹ کسی کے مائنڈ میں آ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پردہ ہے، جی پردہ ہے، لیکن جو ایڈیشنل چیزیں ہیں اس کے تعلق سے احتیاط ہے۔ اللہ والا اس کی واضح دلیل اگر کوئی مل جائے نا تو اور مسئلہ ہوگا، علماء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اس موضوع پہ جو ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہتے ہیں تو شیخ البانی کی کتاب ہے احکام الجنائز، بہت اچھی ہے، انگلش اردو دونوں میں اویلیبل ہے۔ محمد الجبالی کی کتاب ہے فیونرل رائٹس کے، بلال فلپس کی کتاب ہے جنازے کے اوپر، تو یہ کچھ بہت اچھی کتابیں ہیں اس موضوع پہ۔ جی جی آپ پوچھیے۔ جی بھائی کا سوال ہے کہ ایک کر کے پوچھیے، زیادہ بیٹر ہے کہ وہاں پہ جنازے میں جائیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو بھائی کا سوال ہے کہ کوئی کہے مجھے میرے پاس پیسے آ جائیں میں یہ کہوں تو فرشتے کہیں گے آمین۔ تو یہاں ایک بات ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 200 کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ربنا آتینا فی الدنیا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھا دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے آخرت میں بربادی، ان کے لیے آخرت میں بربادی، کیوں؟ صرف دنیا میں مانگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کا خیر دے دے، آخرت کا خیر دے دے، وقنا عذاب النار، جہنم کی آنکھ سے ہمیں بچا لے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک بات غور کریں کہ صرف دنیا کی چیز نہیں مانگنا ہے، تو وہ قبولیت کا وقت ہے ہمارے لیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ۔ ہم خود کے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں، مین سوال یہ ہے، تو ہاں خود کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت ہے کہ آدمی جس کے اندر ہلنا چاہیے، جس کے اندر اس کو اس کی موت کی یاد آنی چاہیے، کیونکہ جو پیسہ ہے وہ ہو سکتا ہے وہ سب دنیا میں چھوڑ کے جانے والا ہے۔ ہاں ضرورتوں کے لیے کوئی چیز مانگ رہا ہے، اللہ مجھے دنیا میں آسانی کر دے میرے لیے، اور آخرت کے لیے بھی مانگ لے، اللہ آخرت میں بھی خیر کر دے میرے لیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو مقصد ہے آپ وہاں گئے ہیں، آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں، تو تعزیت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کسی کو صبر کی تلقین کریں، ان کے لیے دعا کریں، وہاں آپ گئے ہیں کیوں گئے ہو بھائی؟ گھر پہ بیٹھے ہو تو آپ گئے ہیں تو اس کے لیے بھی تو کچھ دعا کرو کہ نہیں کرو؟ تو یہ بات مقصد ہمیں نہیں بھولنا ہے، مقصد جو ہے بہت ہے۔ جی ایک منٹ، فون کانفرنس پہ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، تب تک آپ کا سوال میں آپ پہ واپس جی قبرستان میں ہم لوگ اب تک پہنچے نہیں، ہمارا تو میت اب تک جنازہ یہیں پہ پڑا۔ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفید کفن ہونا ضروری ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے سفید کفن ہونا کیا ضروری ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، حدیث اس طرح سے ہے ہاں کہ سفید کپڑے پریفر کرو، پہنا کرو مطلب پریفرنس کے معنی، اور کہا کہ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور تمہارے جو مردے ہیں ان کو اسی میں کفن کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، یہ حدیث صحیح ابو داؤد میں ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 1236۔ اسی لیے وائٹ پریفرڈ ہے، لیکن وائٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وائٹ ہی ہونا چاہیے، وائٹ پریفرڈ ہے، کوئی بھی کپڑا اویلیبل ہو اس میں کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کفن پہنایا گیا اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ہم عائشہ کہتی ہیں کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اسواب سہل کرسف لیس فیہا قمیص ولا امامہ، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سہیلی کاٹن کے کپڑوں میں کفن پہنایا گیا، اس میں کوئی امامہ یا قمیص نہیں تھا۔ جی آپ کا سوال۔
جب بھی فون کانفرنس میں سوال ہو تو پوچھ لیں. بھائی کا سوال یہ ہے کہ برقعہ میں اگر عورتیں ہیں اور عورتوں میں جو سویٹ ہو اس کی وجہ سے بو آ سکتی ہے، اور انہوں نے کہیں پہ کسی غیر مسلم کا لگایا ہوا یہ بہتان بھی پڑا کہ ہاں مسلم عورتیں جو برقعوں میں ہوتی ہیں ان میں سے اسمیل آتی ہے. ہم ایک بات کے تعلق سے بیویر ہونا چاہیے کہ یہ سب جو پرپس ہے اسلام نے بہت پیور اور بیوٹیفل اور اچھا طریقہ بتایا. رانگ چیزوں کو دور سے ہی روک دیا، غلط چیز تک پہنچنے والے راستے ہی کاٹ دیے. اب یہ لوگ چاہتے ہیں غلط چیز کریں، فحشائی اور بے حیائی کو عام کریں. ہمارے لیے ماڈل ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کی سوچ نہیں، یہ بات کو یاد رکھیں. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اسمیل کے بارے میں کیا، تو کوئی ایسی اسمیل نہ ہو جو لوگوں تک پہنچے. ہاں کوئی باڈی فریشنر لگا رہا ہے یا پاؤڈر لگا رہا ہے جس سے کہ اسمیل اندر ہی ہے، کہیں باہر چلنے والے کسی تک شخص تک جانے کی چانس ہی نہیں ہے. لیکن آدمی فریش فیل کرتا ہے، کوئی بہن فریش فیل کرتی ہے تو لگا سکتی ہے، لیکن اسمیل باہر نہیں جانی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ایک حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ کوئی عورت اگر عطر لگاتی ہے اور اس کی اسمیل دوسروں تک پہنچتی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسمیل پہنچنا مقصد ہے. اگر نہیں پہنچنے والی گارنٹی آپ خوشوار ہیں، اگر اس حد تک کا اگر کوئی باڈی فریشنر ہے وغیرہ کچھ ہے اگر تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی نماز پڑھتے ہیں جنازے کی نماز پڑھے نہیں ہم اب تک، پڑھیں گے اگلے ہفتے پڑھیں گے. آج سے غسل دیے ہیں اور کفن کریں. ہاں سینے پہ بھی لکھتے ہیں، پیشانی پہ لکھتے ہیں، کہیں پہ ان کو سمجھ میں آیا کتنا کچھ کر لیتے ہیں. کاش وہ صحیح سنت پہ چلتے ہیں نا. اوکے ایک اور، 3 چوٹی کیسے اور کہاں؟ سوال ہے بہنوں میں سے، 3 چوٹیاں کیسے اور کہاں؟ تو پیچھے نمبر 1 والقیناہا خلفہا، پیچھے انہوں نے ڈالا، مطلب وہ بننے کے بعد پیچھے رہے گی، آگے نہیں آئے گی. نمبر 2 کیسے؟ یہ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ تو لیڈیز ہی ہیں چوٹیاں بنانے کی، تو ہم لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن 3 چوٹیاں فائنل رزلٹ آنا چاہیے، بس اتنا ہے. ہاں تو 2 چوٹی جس طرح بن سکتی ہیں 3 بھی بن سکتی ہیں. وہ افریقنس کو دیکھا نہیں وہ لوگ کتنی ساری چوٹیاں بنا دیتے ہیں، ہے نا. تو 3 تو بن ہی سکتی ہے. کیسے کی ڈیٹیل آپ وہاں چیک کر لیجیے. کہاں؟ پیچھے. وینٹیلیٹر پر رکھنے کا کیا حکم؟ وینٹیلیٹر پہ کوئی اگر رکھا گیا ہے اور اس کی زندگی لائف سپورٹ پہ ہے اور کوئی تو الحمدللہ اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. زندگی کو بڑا کوئی کر رہا ہے یا ڈیتھ کو پرولونگ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مرض کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے لیے فیملی کے لیے فائنینشیل دقت ہو اور خرچے اگر اس طرح سے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے ڈفیکلٹیز میں پہنچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اور کوئی ذریعہ نہ ہو تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے. جو نہیں کر سکتے ہمارے دین نے کرنے نہیں کہا، گھر بیچ کر کے کرنے نہیں کہا. اور جو لوگوں کو کئی لوگ ہیں جو اسٹیج پہ جا کر ٹھیک بھی ہو گئے اور کئی لوگ ہیں جو نہیں بھی ہوتے ہیں، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور وینٹیلیٹر کے تعلق سے سوال ہے کہ وینٹیلیٹر پہ رکھنا کیسا ہے، تو اس میں کنٹینیو کر رہا ہوں کہ یہ اینڈ سٹیج میں آدمی کر سکتا ہے، اگر افورڈ کر سکے، اور نہیں کر سکتا ہے تو نہ کرے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. جی ہاں بہت اچھا سوال ہے، بارک اللہ فیک. بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے اندر غسل دے سکتے ہیں؟ تو ایکسیڈنٹ ہو جائے ان دیٹ سچویشن غسل دے سکتے ہیں، آپ سچویشن دیکھ کے کریں گے. اگر ایسا لگتا ہے کہ بینڈیجز لگا کر اس کے اوپر سے غسل دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے کہ پارٹس آف دا باڈی ایمپیوٹ ہو گئے، الگ ہو گئے، ہاں تو اس کے اندر جو پارٹس ملے ہیں ان کو غسل دیا جائے گا. الگ الگ بھی غسل دیا جا سکتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹ میں صرف پاؤں ملا ہے اور ریسٹ آف دا باڈی نہیں ملی، تو اتنا صرف پاؤں کو غسل دیا جائے گا. اور ہمیں اس تعلق سے حدیث بھی ملتی ہے کہ ابو ایوب انصاری نے ایک پاؤں کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی، اس کو غسل دیا اور جنازے کی نماز پڑھی. تو
جو پارٹ مل جائے، اگر پارٹ آف دا باڈی ملے تو پارٹ آف دا باڈی کو غسل دیا جائے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، یہ کی جائے گی۔ اور اگر مان لیجئے کہ کوئی برنٹ کیس کا ایسا معاملہ ہے جس کے اندر باڈی برنٹ ہے اور پانی کے اندر کچھ پوری طرح سے بہنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے ایک سینٹر کے عالم ہیں جو غسل دینے جب گئے کہیں پر تو وہ برنٹ کیس تھا اور اس کے اندر پورے پانی ڈال نہیں سکتے ہیں، تو اس کیس میں کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے، تیمم کریں گے۔ ہمارے پاس ہماری دین میں سلیوشن ہے تیمم، جو پانی کا سلیوشن ہے۔ جیتے جی تیمم کریں گے۔ اگر باڈی اس طرح سے چار ہو چکی ہے کہ پانی ڈالو بہہ جائے گی، ہاں، تو ہمیں وہ تو نہیں کرنے کا، ڈپینڈس آن دا سچویشن، تھوڑا سا ہے کر سکتے ہیں، ہاں، کیس کتنا زیادہ برنٹ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پانی ڈال رہے وہ بہنے کا جیسا معاملہ ہے۔ پوسٹ مارٹم اوائڈ کرانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ پوسٹ مارٹم یہ بہت بری چیز ہے ہمارے شریعت کے اینگل سے، اور یہ بہت افسوس کی چیز ہے کسی کے ساتھ یہ ہو۔ اگر پھر بھی ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، پوسٹ مارٹم کے کیس کے اندر کیا بیسٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو غسل دے سکتے ہیں، جو پارٹس کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ اتنی تکلف، اتنی پریشانی بیئر کرنے کہا گیا ہے، یا اتنی تکلیف، کیونکہ جو اسٹچ کرنا ہوگا اس میں کتنی تکلیف ہے، کیا ہے نہیں ہے، مطلب کتنا ہارڈ شپ ہے، کتنا بڑا آپریشن ہے، ایزیلی ہو جاتا ہے، ڈپینڈز آن دیٹ۔ پورا ججمنٹ لے کے ہی ہمارا اس کو فیصلہ کریں گے۔ کسی کی میت ہو جائے 2 منٹس کا سائلنس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سائلنس کے لیے کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ سائلنس کے لیے کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ اور مزید یہ کہ کوئی لیڈر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پہلے آؤ، مسلم مولانا بھی آتے ہیں، کرسچن فادر آتا ہے، سب لوگ بڑے بڑے لیڈرس کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو سب لوگ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اپنے اپنے مارے رب سے۔ ہاں، یہ بالکل غلط ہے، غیر مسلم کے لیے دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔ سائلنس کے لیے اگر کسی کو مجبوراً کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو پرابلم ہوگا، تو وہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ اور ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کھڑے ہو جاؤ، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ہمارے دین کے لیے ہمارے لیے حصہ ہے۔ مارننگ کیسے کریں، شوق مارننگ جو ہوتی ہے وہ کیسے کریں، وہ بھی ہمیں سکھایا گیا، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا، یہ ہمارے لیے دین ہے، تو ہم تو کھڑے نہیں ہوتے انلیس مجبور نہیں کیا گیا ہو۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو دقت اور پریشانی، کوئی بھی چیز آپ کو دقت اور پریشانی میں ڈال سکتی ہے، نہ کریے، اور دقت اور پریشانی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے عبادت ہے، کیا کوئی ہندو اویلیبل ہو سکتا ہے غسل دینے کے لیے؟ تو نہ کرنے والا نہ سپورٹ کرنے والا، سب کو ثواب ملنے والا ہے، وہ ہندو اس سے محروم ہوگا۔ یہ ایک عبادت ہے جو ایک مسلم کو کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی موجود ہے تو آپ صاف صفائی کے لیے کوئی موجود ہو، وہ اگر کر سکتے ہیں تو مسئلہ نہیں۔ سوئسائڈ کیس کو غسل دے سکتے ہیں یا ہیلپ کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، کیونکہ سوئسائڈ کرنے والے نے بہت بڑا گناہ کیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر بھی کہا یہاں تک، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہے، اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی۔ ہاں جی ہاں، وہ مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا جہاں تک ہم ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے، سباب المسلمی فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، سورہ 49 آیت نمبر 10، کہ جب مسلمانوں میں سے 2 گروہ آپس میں قتال کرے، وار کرے، بیٹل کرے، تو دونوں میں صلح کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ کو مسلم کہا۔ پتہ چلا کہ حالانکہ کسی مسلم کو قتل کرنا کفر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مسلم کہا، تو یہ کفر دون الکفر، کفر لیسر دین دا ایکچوئل کفر، حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر۔ ہمارا وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ ایک آخری سوال لے کے میں ختم کروں، اور کوئی سوال آج نہیں لیں گے، ہم اگلے ہفتے لے سکتے ہیں۔ اگر if someone demands that his or her body should be given, family members only ہوتے، کوئی اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ اس کی باڈی کو اس کے فیملی ممبرز میں سے دیں،
اب فیملی ممبر آ رہا ہے امریکہ سے تو انتظار کرے نہ کرے، اگر ڈیلے ہونے والا ہے تو نہ کرے، ڈیلے اچھی چیز نہیں ہے اس کے اندر، اس سے کیا ہوتا ہے غم بھی بڑھے آتا ہے، وہ میت کو دیکھ کر لوگ اور غم میں پڑنے لگتے ہیں، تقدیر کے انکار تک پہنچنے لگتے ہیں، غلط چیزیں آنے لگتی ہیں، اس لیے جلدی ہمیں کرنے کی چاہیے، یہ بھی وجہ ہے اللہ حکمت ہے۔ تو اگر زیادہ ڈیلے ہے تو نہ رکے، اگر بہت ہی ریزنیبل بہت کم ڈیلے کے اندر آ رہا ہے، اب یہاں تک وصول کر رہے ہیں، یہاں پر تیار کر رہے ہیں، اتنی دیر میں یہاں فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں، یہاں پہنچ رہے ہیں، وہاں تک آ جائیں گے وہ آ جاؤ، لیکن خاص زیادہ ڈیلے کرنا یہ صحیح نہیں۔ کوئی دعا صبر کی، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا ثابت، کیا چیز کی دعا ثابت؟ انتقال کے بعد کی کئی دعائیں ثابت ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے، اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ام سلمہ ان کی وائف، انہیں دعا سکھائی اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہ، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے دے، بدلہ دے دے، نعمت دے دے، اچھا دے دے، اس کا بدلہ دے، بس مصیبت میں ابھی مصیبت تو آئی ہے صبر بھی، اس کا بدلہ دے دے، اور مجھے ان کے بدلے میں اس سے بہتر دے دے، اور کسی کی بیوی کا انتقال ہوا ہے وخلف لی خیرا منہا، مجھے اس سے بہتر بدل کر کے دے دے، تو یہ مصیبت کے وقت پہ دعا ثابت ہے۔ تو میں سلمہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، اتنے اچھے صحابی، اتنے اچھے ہسبینڈ تھے ان کے، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تھوڑے دنوں بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپوزل آیا اور آگے جا کے ان کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں اللہ نے اس سے بہتر دے دیا، تو یہ دعا کریں، اور بھی دعائیں ثابت ہیں، حسن مسلم جو دعا کی کتاب ہے اس میں آپ کو دعائیں مل سکتی ہیں۔ اچھا دعا اپنے لفظوں میں بھی مانگ سکتے ہیں آپ، یہ دعا کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت آئی ہو اگر پڑوسی اگر کافر ہے، اس کی موت ہو جائے، اس کی میں نے کسی اہل علم سے سنا ہے اس کے جنازے میں تو شریف ہونا حرام ہے، سمجھ گئے، لیکن اس کی باڈی جب تو اس کے گھر پہ تو گھر پہ آ کے فرصہ دے سکتے ہیں کہ بھائی دھیرج رکھو وغیرہ، ہاں صحیح، لیکن اس میں نہیں جا سکتا، پروسیشن میں نہیں جا سکتے، تو کیا اس کی باڈی رکھی اور ہم گھر پہ جا سکتے ہیں؟ گھر پہ جا کر صبر کی تلقین کرنا، کوئی غیر مسلم مر گیا ہے اس کے گھر پہ آ کے صبر کی تلقین کرنا، ہاں صبر کی تلقین کرنا، سمجھانا وغیرہ، لیکن وہاں پہ کوئی شرکیہ چیز چل رہی ہے آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے، وہاں اس میں اس سے دور ہو سکتے ہیں، ان کے رواج کسٹم وغیرہ چل رہے ہیں اس میں شریک نہ رہنا، جا رہا ہے وہ پروسیشن میں نہیں شریک ہو سکتے آپ غیر مسلمان۔ جی چلیے ہم فنش کرتے ہیں یہاں پر، سب تعریف اللہ کی۔ میرے بھائیوں بہنیں آج کی اس نصیحت کو لے کر نصیحت کیا ہے؟ ہم سب کو موت آنے والی ہے، ہم سب کو وہاں پہ جب ہم لٹائے جائیں ہمیں کوئی غسل دیں اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور گناہوں کی زندگی سے بچنا ہے، اور نیکی کے راستے پہ چلنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔